أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار جتنے پابند ہوں گے پیچھے کا مجموعہ ایسا پابند بنے گا کاموں کا۔ مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے، ہم لوگ تو جڑنے کے عادی ہیں۔ ایک تو وہ مجمع ہوتا ہے جو جڑنے کا عادی نہیں ہوتا، اس کو جوڑنا پڑتا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو ہر ہفتے گشت میں جڑتا ہے، روزانہ تعلیم میں جڑتا ہے، ہفتہ واری اجتماع کے دن بیان میں جڑتا ہے، عصر بعد پھر مغرب بعد، بار بار جڑنے کے عادی ہیں۔ جیسے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، روز جانے کے عادی ہیں، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اپنی جگہ۔ بھائی آ جاؤ نا آپ لوگ، اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں باہر؟ او بھائیو، او بھائیو، آواز جاتی ہے باہر تک آواز جاتی ہے؟ او بھائی، وہی نا، دیکھو نا بھائی، کوئی جاؤ، دو چار ساتھی چلے جاؤ، کام شروع ہو تاکہ پورا ہو وقت پر۔ کتنے 7:15 بجے؟ کتنے پر نماز تھی؟ 40 پر نماز ہوئی، 50 پر ختم ہوئی، تو 20 منٹ نماز ختم ہوئے ہو گئے، 1 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے آنے۔ کوئی ہے جو جا کر لے کر آوے؟ گیا کوئی؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کیوں بیٹھے پیچھے؟ بھائی ان کو لیتے آؤ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور آزمائش یہاں پر بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم کو آزما لیں، تم کو پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں، ہدایت کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے۔ بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس میں سے جو راستہ اختیار کر لے۔ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت کی طرف چلا جائے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے دوزخ کی طرف چلا جائے۔ دو راہیں کھولی ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان راستوں کی اللہ تعالیٰ نے تعیین فرما کر بندوں کو بتا دیا، اور ہر لائن کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو عملاً کر کے بتایا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بنایا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ کا اتباع کرنے کا حکم دیا کہ آپ کا اتباع کریں. کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے طریقے پر ہوں گے. آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا دین قیامت تک رہے گا. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں. آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنایا. اب آپ کا طریقہ ہی معتبر طریقہ ہے. آپ کے علاوہ اور کوئی طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناکام کرے گا. یہ بات طے ہے. جب کامیابی کا ایک طریقہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ، تو اس طریقے پر خود اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ اس کام کا مقصد ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اس طریقے پر آتے ہوئے ان طریقوں کی مشق کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرے. پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے اس طریقے پر آنا، یعنی دین اپنی زندگی میں آنا، اور دوسرا دوسرے لوگ بھی بلکہ قیامت تک آنے والے انسان اس طریقے پر آ جاوے، اس کے لیے ہر آدمی کوشش کرے. اس کے لیے ایک تو 4 مہینے چلے کے لیے باہر نکالتے ہیں، راہ خدا میں نکلتے ہیں، اور ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ جو اعمال ہیں، کام ہیں، ان کاموں کو کام بنا کر کرنا. جو آدمی جتنا اس کو اہتمام سے، پابندی سے کرے گا، وہ اتنا اپنی ذات سے، اپنے دین کے اعتبار سے ترقی کرے گا. ایمان بڑھے گا، اعمال کی پابندی ہوگی، آدمی کے اخلاق کے اندر تبدیلی آئے گی، معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے بھی آدمی کو سوجھ بوجھ ملے گی. اس وقت جو ہے ایک طرح سے کہیں کہ دین جو ہمارا ہے وہ رسمی ہے اور رواجی ہے یا ماحول کا. علم کی روشنیاں کم ہیں، علم کی روشنی کم ہے. ہم اگر خود غور کریں گے تو پتہ چلے گا. بھائی رہنے دو، ارے چھوڑ دو بھائی، اتنی اچھی ہو تم کام کا ڈسکس کرتے ہو، پہلے سے اس کو کر لیتے ہو. اب آپ بھی بیٹھ جاؤ. جو ہمارے اعمال ہیں وہ رسمی ہیں، رواجی ہیں، دیکھا دیکھی میں ہیں. اس لیے جب وہ رسم رواج کی طاقت رکھتی ہیں تو پھر حقیقت کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آدمی ایک ماحول میں ہوتا ہے، جماعت میں گیا، 12-15 آدمیوں کی جماعت میں، آدمی تہجد میں اٹھ جاتا ہے، تکبیر اولا سے فجر پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے، کرتا نہیں کرتا. وہی آدمی گھر آ گیا، گھر آ کر کتنا کرتا ہے؟ فجر میں آ جاتا ہے روز پابندی سے. بولو نا بھائی، اور تو تہجد میں آدمی اٹھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیا آدمی ہے، پہلی بار تبلیغ میں گیا، اس کو ایسا ہوا کہ گھر میں نہیں پڑھتا تھا، جماعت میں جا کے پڑھتا ہوگا، پھر واپس آیا، پھر ایسا ہو گیا.
ابھی اس کے اندر پختگی نہیں آئی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ہم ایمان لے کے ابھی نہیں لائے, ابھی تو اسلام لائے, ابھی ایمان اندر راسخ نہیں ہوا, حقیقت ابھی اندر نہیں آئی. تو یہ ماحول کا ہے کہ جماعت میں جا کے آدمی فجر با جماعت پڑھتا اور گھر آ گیا تو 2 دن 4 دن 5 دن پھر اس کے بعد آدمی غائب ہو گئی. اب پابندی سے اہتمام سے فجر 8 بجے پڑھتا ہے, کوئی 9 بجے پڑھتا ہے, کوئی زور سے پہلے پڑھتا ہے. تو یہ ماحول کا دین ہے. اس محنت سے چاہا جا رہا. ایک مثال میں نے عرض کی ہے, ایسے اور دیگر سنتیں ہیں کہ جس پر آدمی اس ماحول میں عمل کرتا تھا, اب آدمی گھر آ گیا تو چھوڑ دیا اس. وہ تو فرض ہے نماز تو فرض ہے. ایسے دوسرا بھی جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی ایک ماحول کے یا رسم کے پریشر میں ہم ہیں. بہت سی چیزوں سے ہم رکے ہوئے ہیں ابھی, گناہوں سے. وہ اس لیے کہ ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا یہ دوست اس کو برا کہے گا, گھر والے برا کہیں گے, یہ روکیں گے. ایسا اندر تھوڑا سا ڈر ہے. اگر وہ ڈر ہٹ جاوے تو ہم وہ کر گزرے, یا ہم کو اس کا ماحول نہیں مل رہا. جن چیزوں کا ماحول مل گیا گناہوں کا وہ کر رہے ہیں. جیسے ماحول میں غیبت ہے عام تو غیبت کر رہے ہیں. کرتے نہیں کرتے غیبت؟ ارے بولو نا, کرتے ہیں. ماحول میں ہے. شراب ہمارے ماحول میں نہیں ہے, اس سے رکے ہوئے ہیں, اس سے ہم رکے ہوئے ہیں. ایسے اور بہت سے گناہ ہیں کہ اس کو کرنے کی ہمارا ماحول اجازت نہیں دے رہا. اگر ماحول اجازت دے دے اس کی تو وہ کر گزرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس محنت سے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے جو ہمیں فرائض پر قائم کر دے. ہم جماعت میں ہو یا گھر میں ہو 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اس محنت سے ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاوے کہ ہم کسی بھی ماحول میں ہو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. ہر قسم کے گناہ, چاہے وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا ہو. مکروہ درجے کا کام بھی ہم جو ہے اتنی طاقت ہمارے پاس ہو کہ مکروہ درجے کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیں. بھائی مکروہ ہے, لیکن مکروہ پر اصرار مکروہ تحریمی ہے. مکروہ کی عادت بنا لینا, مکروہ تحریمی وہ بولا نہیں جاتا لیکن وہ حرام ہے. ذرا احتیاط سے اس کو کہتے ہیں کہ تحریمی ہے. ایسا کہ وہ اور وہ دونوں برابر ہی. ایسی طاقت پیدا ہو اس کام سے, اور وہ طاقت پیدا ہوگی علم کی روشنی سے, جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آدمی کو پتہ ہی نہیں مکروہ کیا ہے, مکروہ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو نماز میں بہت سارے مکروہات ہیں, جیسے فرائض صلاۃ ہیں, واجبات صلاۃ ہیں, مستحبات اور سنن صلاۃ. ایسے مکروہات صلاۃ یعنی مکروہات نماز میں یہ چیزیں مکروہ ہے. جیسے کچی پیاز وغیرہ کھا کر جانا مکروہ ہے. اس قسم کی کوئی بھی چیز جس میں بو ہوتی ہے اس کو کھانا مکروہ ہے نماز میں. ہستی نے چڑھا کے قرآن نے لکھا کہ مکروہ ہے. ایسے بہت سارے مثال دے رہا ہوں خالی. تو وہ اس کی سمجھ ہوگی علم سے. علم ہی نہیں ہے تو جہالت ہے. اس لیے تیسرا نمبر ہے ہمارا علم اور ذکر. ایسے ہماری معاشرتی زندگی ہے, معاملات ہے, ہمارے زندگی کے پورے نظام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پورے نظام میں بہت سی چیزیں ہیں. اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا تو یہ کام ہمارے لیے مفید ہے.
اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے پہلے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایمان بنا رہے ہیں. اس کے دوسرے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نماز اور عبادت بنا رہے ہیں. اس کے تیسرے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں, عمل کی طاقت پیدا کر رہے ہیں. اس کے چوتھے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اخلاق سنوار رہے ہیں اور مسلمانوں کا احترام اور عزت سیکھ رہے ہیں. اس کے پانچویں نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم اخلاص پیدا کر رہے ہیں, ریا, شہرت, نمود اور دیگر جتنے سارے ایسے رذائل ہیں اس سے پاک ہو رہے ہیں. اس کے چھٹے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جان و مال کو خدا کے نام پر لگانے کا جذبہ بنا رہے ہیں اور اپنے گھر رہتے ہوئے بھی کام کو کرنے کی اندر طاقت پیدا کریں. جیسے اسکول میں بچہ جاتا ہے تو گجراتی, وگنان, گणित, سماج ودیا اور انگلش اور کون سا رہ گیا, پریاورن, تو یہ سارے اس میں نمبر لاوے تو ٹوٹل ریزلٹ نکلے گا کہ پاس ہے. یہ گجراتی میں ڈرائنگ میں نمبر لے آیا, گणित وگنان میں فیل ہے تو پاس ہوگا وہ. ایسے یہ 6 نمبر پاس کرنے کے ہیں. پہلے کیا پاس کرنے کا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, 6 نمبر پاس کرنے کے. یہ پاس ہو گئے, اب آگے بڑھیں گے تو پھر پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو, پورے دین پر انشاءاللہ. اس لیے کہ 6 نمبر میں تو زکوٰۃ ہے, 6 نمبر میں زکوٰۃ ہے, اور حج, ارے بھائی حج ہے 6 نمبر میں, روزہ ہے. یہ ابتدا اور شروعات ہے, پورا دین نہیں ہے, ابتدا ہے یہاں سے. اس پر محنت ہے روزانہ. یہ جو 5 کام ہے نا وہ یہ اس کے لیے ہے. مقام پر رہ کر ہم جو 5 اعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے. ہمارا ایمان روزانہ گھر گھر جا کر ہم ایمان کو بولیں گے, اعمال کو بولیں گے, اخلاق اور تو ہمارے اندر پانی, ہم کو پانی ملے, ایمان ہمارا بڑھے. 5 وقت کی نماز ہماری باجماعت ہو. دوسروں کو دعوت دیتے ہیں بھائی نماز میں کامیابی ہے, نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی دور کرے گا, قبر کا عذاب دور کرے گا. نماز اہم ترین فریضہ. روزانہ 10, 15, 20 آدمیوں کو وہ کہتے کہتے ہماری نماز پابندی والی ہو جائے گی. علم کا فائدہ روز بولیں گے تو ہمارا شوق بڑھے گا علم حاصل کرنا. تو پھر آدمی علم کے راستے پر پڑے, سیکھے گا. علم کا معنی صرف جانکاری نہیں کہ آدمی جانکاری لیتا رہے, بلکہ عمل کرے, سیکھ کر عمل کرے. تو اس کے لیے یہ مقامی کام بھی اسی کے لیے کہ ہمارے دین میں پختگی آئے اور ہمارے ماحول میں بھی یہ چیز زندہ ہو کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, بستی میں جب یہ کام صحیح رخ سے ہوگا تو اس کے اندر طاقت ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں ہمارے گھر کی جہالت دور ہو جائے گی. جن ساتھیوں نے اس کو صحیح رخ سے کیا ان کے گھر کی جہالت دور, ان کے گھر میں علماء پیدا ہو گئے. خالی اتنی جہالت نہیں کہ کلمہ نماز آ گیا, پورے دین کا علم آ گیا. اور جنہوں نے اس کو پھر عمل کے ساتھ کوشش کی تو ان گھروں میں 5 وقت کی نماز, صبح شام ذکر, دعا, تلاوت کی فضا بنی. جن لوگوں نے اس کو معاملات اور معاشرت کی نیت کے ساتھ لیا تو ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے. سود کے یعنی 50 سال کی پیڑیاں تھی ان کے باپ دادا کی, انہوں نے سودی پیڑیاں ختم کر دی. جس لائن سے ناجائز اور حرام مال آتا تھا وہ راستے بند کر دیے. ان کی معاشرت میں پردہ نہیں تھا, 0 پورے گاؤں میں کوئی عورت کا برقع نہیں تھا. ان کے گھروں میں شرعی پردہ ہو گیا. یہ اس کی تاثیر ہے. تو اس لیے سمجھ کے کرنا. کیسے کرنا ہے؟ اور سمجھانے کے لیے اب جبریل نہیں آئیں گے, ان کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہی ختم. اب جبریل آئیں گے, اس کا انتظام ہے امت میں, اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے.
ہر آدمی اپنی کوشش کرے، جیسے اپنی روزی کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اس میں کسر نہیں چھوڑتا. ہر آدمی روزی کما لیتا ہے اپنے گھر رہتے ہوئے، اپنی بستی میں رہتے ہوئے. تو ایسے ہی ہر آدمی بر وقت اس کی کوشش کرے سیکھنے سمجھنے کی. دیکھا دیکھی نہ کرے، دیکھا دیکھی، بلکہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہے. صحیح کریں، اپنا جو بھی عمل ہے اس کو ٹھیک کریں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز ٹھیک کریں، روزہ رکھتے ہیں روزہ ٹھیک کریں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ٹھیک دیں گے، حج کر رہے ہیں تو حج ٹھیک کریں گے، گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنی معاشرت ٹھیک کریں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، حلال کریں گے، چاہے تھوڑا کریں گے. یہ محنت اس کی طاقت پیدا کرے گی. ہم یہ محنت کرنے سے وہ کام نہیں ہو جائے کہ 5 کام کرنے سے نماز روزہ زکوٰۃ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. ارے بھائی پوری ہو جائے گی، قیامت میں کہہ دیں گے اللہ میں ایسے کم 5 کام کرتے تھے پابندی، تو نماز روزوں کا حصہ پورا ہو جائے. 5 کام کرنے والے کو بھی فجر جماعت سے پڑھنے کی اور اس کو بھی رمضان میں روزے رکھنے کے، اس کے حساب تو وہ 5 نمازوں کا ہوگا اور روزہ زکوٰۃ کا ہوگا. تو اس لیے اصل ہمارے سامنے ہو کہ اصل کیا ہے. محنت سے اصل یہ ہے کہ ہمارے دین میں پختگی آ. اس لیے پہلی نیت اپنی ذات کی. پہلی نیت کس کی ہے؟ بولو بھائی، اپنی ذات کی. اور ان چیزوں کو روزانہ ٹھیک کرتے جانا. اگر اس پر توجہ ہے، نظر ہے، تو روزانہ ٹھیک ہوتی جائے گی. ورنہ جیسے عام لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں. ہماری بھی اسی طریقے سے یہ دوستی تعلقات ہو جائیں گے سارے تبلیغ کے نام پر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علم اور ذکر کے بغیر یہ کام ہوگا تو پھر یہ آوارہ گردی ہو جائے گی. داڑھی ٹوپی کرتے پائجامہ میں آوارہ گردی ہوگی، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا. اس ایک تو وہ ہے کہ محلے کے لڑکے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دیر سے گئے، کبھی پہلے آ گئے. تو ایسے ہم داڑھی ٹوپی میں کرتے پائجامے میں شیطان ہم کو سمجھائے گا کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن 5 نمازوں کی پابندی نہیں، جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، محرم غیر محرم کی تمیز نہیں. چچا زاد بہن کو 4 مہینے والا ساتھی بائک پہ پیچھے بٹھا کے لے جا رہا، اور تمیز ہی نہیں ہے کہ میرے غیر محرم ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. شادی میں اسی طرح آدمی بیٹھا ہے منڈپ میں سب کے ساتھ، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہو، یہ اس کا اثر ہے، وہ اثر ظاہر ہو، وہ اثر ظاہر ہو. حلال حلال سمجھ میں آوے اور حرام حرام سمجھ میں آوے. جو واضح ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں شک شبے والی چیز ہے تو آدمی اس کو بھی چھوڑ دے گا. تو اس لیے کام کو سمجھنا ہے، اور جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا. اس کے لیے کہ بھائی وہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، اصل میں ایسا ہے، ہمارے وہاں ویسا ہے، یہ ساری چیزیں شکایتیں جو ہے نا، شکایتیں وہ کام کرنے والے نہیں کرتے. گھر میں بھی جس لڑکے کو، جس بچے کو کام کرنا، اس کو کوئی شکایت نہیں. صبح دودھ لینے جائے گا، شام کو یہ جائے گا، دوپہر میں ترکاری لینے جائے گا، امی کا کام کرے گا، ابا کا، چچا کا، دادی کا، ان کا کر رہے کو کرتا ہی رہے گا. اور جس بچے کو کام نہ کرنا، ہوں ایکلو دیکھا ہوں تم نے سوارے دودھ لیوا بھی ہوں جو ہاں نہیں ہوں ایکلو تمہارو چھوکرو، اس کو روز شکایت ہو. ایک کام نہیں کرے گا 10 شکایتیں کرے گا. اور جس کو کام کرنا ہو تو اس کی ماں بھیجے گی دادی کو پوچھے تو بازار دے چکے کام سے تم نے کہیں جیسے کہ ہماری ممی موکلے چالی ہمارا.
راستے میں پھوپھی مل جائے گی, ان کو پوچھے کہ کام سے بازار جی رہا, ان کا بھی لے کر آئے گا وہ. اور جس کو نہ کرنا ہے اس کے پاس شکایتیں ہزار ہوگی. تو شکایتوں سے کام نہیں ہوتا. شکایت ایک اللہ سے, اشکو بستی وحزنی اللہ. اس لیے راتوں میں رونا ہے. جب راتوں میں رو لیں گے تو دن میں سکون سے گزرے گا دن. رات میں اٹھ کے آدھا گھنٹہ رو لیں گے تو دن سکون سے گزرے گا. اللہ کے سامنے رو لیے تو مخلوق کی شکایت نہیں ہوگی, آدمی کام کرتا رہے. اس لیے گزارش ہے اس کی کہ اس وقت جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو خالی رسم نہ ہو جائے. کوئی شروع سے آ گیا, کوئی درمیان میں آیا, کوئی اخیر میں آیا, ہو گئے کام. 5 کام کی مجلس ہو گئی, الگ الگ کر کے سب کھول کے پہلا کام یہ ہے, دوسرا کام یہ ہے, ملاقات ایسے کرنی, جیسے سارا کام. ایک مرتبہ بوٹات میں شاید اجتماع تھا, یہ مجلس چل رہی تھی, تو ایک آدمی باہر سے پہلے بھائی شو تھا اسے کے اندر کہ 5 کام نہ کڑکا کری نے بھانگے سے. سمجھنے کا ہے اصل, کیا کرنے کا ہے, سمجھ آ گئی. اور جو سمجھنا چاہے گا خدا اسے سمجھائے گا, جو سمجھنا چاہے. ورنہ اللہ تعالیٰ انلزمکموہ وانتم لہا کارہون, کہ کیا ہم تو پیچھے سے ہم چپکا دیں گے تم نہ چاہو تب بھی. زبردستی پکڑا دیتے ہیں, وہ بھاگتا ہے, پھر بھی اس کو پہنا دیتے ہیں, گلے میں لٹکا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو جو سیکھنا سمجھنا چاہے گا اسے دیا جائے گا, اس کو سمجھ ملے گی اور اس کو توفیق بھی ملے گی. اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ سیکھیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں اس کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اچھا کام کرنے والے ساتھی ہیں, صرف پرانا ہونا ضروری نہیں, جو اچھا کام کرنے والا ساتھی, ایسے ساتھیوں کو دیکھیں کہ کیسے کر رہے ہیں. اچھی نماز پڑھنے والا آدمی 50 سال سے پڑھنے والا ہے وہ, لیکن اچھی نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو دیکھیں کیسے پڑھتا ہے, رکوع سجدہ قوما. ایسے اچھی تبلیغ کرنے والا, محبت سے, اخلاق سے, پابندی سے, حکمت سے, ایسے ساتھیوں کو دیکھتے رہے. ایسا ساتھی مقام پر ہوتا ہے, آدمی سال بھر اس کے پاس جاتا نہیں, بیٹھتا نہیں, جب وہ 4 مہینے جاتا ہے مجھے ان کے ساتھ بھیجو نا. بھائی سال بھر وہ یہاں رہتا ہے, ان سے فائدہ اٹھاؤ. جماعتیں آتی ہیں بہت ساری, جماعتیں باہر سے آتی ہیں, ان میں ایسے ساتھی آدمی 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتا, اور پھر کہتا ہے کہ سال کے درمیان میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارے بزرگوں کی آمد ہو نا تو بہت فائدہ ہوگا. بات سمجھ رہے کہ فائدہ تو اصل عملی کام تو جماعت سے ملتا ہے. بزرگوں سے مذاکرات ملیں گے آپ, وہ بھی ضروری ہوتے ہیں, ان سے باتیں, طریقوں کی باتیں ملتی ہیں. اور عملاً کی تھیوری یہاں ہے, پریکٹیکل وہاں ہے, دونوں ہوتا ہے. تھیوری سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, لیکن اس کا عملی کرن کرنے کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. تو وہ آنے والی جماعتوں سے گشتوں میں پھر کر گھر کی ملاقاتیں کیسے کرتے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں, اس کے لیے ان کے ساتھ گھنٹوں گزارے اور سیکھے ان سے. عمومی گشت وہ کیسے کر رہے ہیں, آداب گشت وہ کیسے بیان کر رہے ہیں. کوئی اچھا پرانا ساتھی ہے, آداب گشت بیان کر رہا ہے, تو ان سے انہوں نے گشت کی اہمیت بتائی, گشت کی ضرورت بتائی, گشت کی فضیلت بتائی. 6 صفات کے دائرے میں ایک ساتھی بات کرتا ہے, آنے والی جماعتوں میں اچھی بات کرنے والے ان کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. خصوصی گشت میں ان کے ساتھ جائیں گے تو عملاً کام سیکھنے کا موقع اس سے ہوتا ہے. تو اس وقت آدمی, وہ جماعت آ بھی جاتی ہے, اس شام کو عشاء کے بعد جاتا ہے آئس کریم لے کر کے, آپ لوگ آئے, بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, آئس کریم کھا. ٹھیک ہے, اکرام اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا. بھائی بیمار آدمی تھا, اس کے گھر ڈاکٹر بلایا, اور ڈاکٹر کو کھانا کھلایا پلا کر, ہاں ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, شکریہ, آپ تشریف لے جائیے. اسی لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے گھر آئے, آپ نے ان کو کھلا دیا تھا, لیکن ان کو تو آپ نے علاج کے لیے بلایا تھا.
تو جماعتیں آتی ہیں باہر سے، مہمان جماعتیں، ان جماعتوں سے استفادے کا راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لگیں، پرانے ساتھی ان کے ساتھ رہیں، سیکھیں، دیکھیں، سمجھیں، تو پھر کام عملاً سیکھتا ہے. مشورہ کس طرح کرنا، ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں، ان کے سامنے مشورہ کریں، پھر ان سے پوچھیں یہ ہمارا مشورہ ہے، کوئی بات اگر قابل رہبری آپ بتائیے، ہمارا ملاقاتوں کا نظام اس طرح کا ہے، اس میں کوئی بات قابل رہبری آپ بتائیے. اپنے نئے ساتھیوں کو بھی اس پر آمادہ بھیجے، کوئی پرانے ذمہ دار ساتھی علاقے میں وہ کام کرتے ہیں، سمجھے ہوئے ساتھی، ہم ان سے سمجھنا ہے، ہم کو مشورہ کیسے چلانا. ہفتہ واری مشورہ ہے، ان کو موقع دے دے کہ آپ تشریف لائیں، آپ دیکھیں. خالی ان سے بیان کروا دیا آدھا گھنٹہ وہ نہیں ہے. بہت دن ہو گئے تھے، بیان اچھا نہیں سنا، کسی کو بلا لیا کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ تشریف لائیے، آپ آ جائیے، ہمارے بیان کر دیجیے، جمعہ میں کر دیجیے، ہفتہ اور اجتماع میں کر دیجیے. اور وہ بیان کر رہے تھے، سارے ذمہ دار پیچھے بیٹھے تھے آرام سے، اور مجمع سن رہا تھا آگے. افادہ استفادہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا، خوبیاں لی جائے گی، دی جائے گی. خالی شوق کا کام نہیں، خالی جذبات کا کام نہیں. جذبات ضروری ہوتے ہیں کام کرنے کے، شوق پورے کرنے کے لیے نہیں ہے کام. بیان سننے کا شوق ہو گیا، کسی کو بلا لیا، بیان کروا دیا، شوق پورا ہو گیا. شوق کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، جتنے بھی شوق ہے آپ دیکھ لیجیے، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، جلدی پورا ہو جاتا ہے. اس لیے دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے جنت ہے. وہاں شوق کی عمر بھی لمبی ہوگی. شوق پورا کرنے کے لیے کیا ہے، بولو نا بھائی، جنت ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. دنیا جو ہے حکم پورا کرنے کی جگہ، اس لیے حکم سمجھنے، بات سمجھ رہے ہیں، حکم کیا ہے، حکموں کو سمجھنا اور ان حکموں کو پورا کرنا، سمجھ کر پورا کرنا، تاکہ وہ رسم نہ بن جائے یا طریقے کے خلاف ہو کر عقارت نہ ہو جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر وہ نماز بھی ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی، 50 سال پڑھ لیجیے. حضور کے طریقے کے خلاف ہے، مردود ہے، رد ہو جائے گی. چاہے حج ہوگا، چاہے جہاد ہوگا، حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے حکموں کو سمجھنا وہ علم ہے، اور کام کی سمجھ حاصل کرنا. کوئی پرانے ساتھی آئے ہیں، جماعت آئی ہے، بعض مرتبہ بہت پرانا ساتھی نہیں ہوتا، جماعت بہت معروف نہیں ہوتا، لیکن کام کا طریقہ اچھا سمجھا ہوا ہوگا. اس لیے ہر جماعت سے استفادہ کر، ان کے ساتھ بیٹھیں، گشتوں میں ان کے ساتھ پھریں، خصوصی گشتوں میں ان کے ساتھ جاویں، مشوروں میں ان کو شریک کریں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ کوئی بات قابل، اور جو باتیں بتائے اس کو لیں، جو باتیں بتائے اس کو لیں کہ بھئی یہ بات ہے، یہ بات، یہ بات. جو چیز ہم اپنی ذات سے متعلق ہے اس کو درست کر لیں، اس میں انتظار نہ کرے کسی. جو چیز ہماری مسجد سے متعلق تھی اس میں اپنے ساتھیوں سے بات کر کے، مذاکرہ کر کے اس کو وہی درست کریں. اس کو ہفتہ واری مشورے کا انتظار نہ کرے، وہاں سے آئے گی پھر درست کریں گے. جو چیز اپنے حلقے سے متعلق ہے، ہر حلقے کے ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر اس کو غور کر کے اس کو درست کر لے. وہی اس کو درست کر دے، اس کو ضلع کا انتظار نہ کرے. اور کام کو بزرگوں نے اتنا آسان بنا کر دے دیا ہے کہ ہر آدمی اپنی پوری آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہے. بس سمجھ لیں، ہوتا نہیں بات میں کیا ان کو بہت کرنا ہے، لیکن ہمارے ذمہ دار اصل میں ہمارے ذمہ، بھائی حلقے کے ذمہ دار آپ کے 5 کاموں میں شریک ہیں. بولو نا بھائی، آپ جو 5 کام کرتے ہیں اس میں آپ کے حلقوں کے ذمہ داروں کی اجازت کی ضرورت ہے. آپ کو آپ کیجیے، 6 گھنٹے دیجیے روزانہ. 2.5 گھنٹہ لگانے کے لیے کوئی ذمہ دار روکنے آئے گا آپ کو؟ بلکہ آپ کو تو شاباشی دیں گے وہ کہ ہمارا ساتھی 6 گھنٹے لگاتا ہے روزانہ.
آپ مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگاؤ گے تو ذمہ دار روکے گا آپ؟ بہت سی مرتبہ شیطان یہ چاہے اصل میں ہم کو بہت چلے گا ہمارے ذمہ دار ہمارے ذمہ میں، تو ذمہ داروں کے سر آدمی ڈالتا ہے اور اصل سستی اپنی ہوتی ہے. آدمی اگر دونوں گشت کرنا چاہے تو کوئی ذمہ داروں سے پوچھنے کا ہے اسے، بولو بھائی پوچھنے کا ہے تو خود کرے آدمی. اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے پوچھنے کا ہے. تو بزرگوں نے ایسا نظام بنا لیا کام کا کہ ہر آدمی پوری آزادی کے ساتھ آدمی اپنا کام کرے، ویسے کہ کام کو طریقے سے کرے، پابندی سے کرے، اس میں آزاد نہیں. کام کو طریقے سے کرے تو اس میں آزادی نہیں، طریقے کا پابند رہے، مشورے کا پابند رہے. کہ 3 دن اپنی مرضی سے نہ جا، 3 دن جاوے لیکن اپنی مرضی سے جہاں بھیجے وہاں جاوے. چلا لگاوے اپنی مرضی سے نہیں، جماعت بنانے کی جو ترتیب بزرگوں نے بتایا اس ترتیب سے جہاں بھیجے وہاں جاوے. اس میں آزاد نہیں، اس میں آدمی مشورے کا پابند. دیکھا دیکھی نہ کرے، وہ کرے تو میں کروں، وہ نہ کرے تو میں نہ کروں، بلکہ آدمی ہر حال میں پابندی سے کرے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے ووٹ آپ سے ایک آدمی آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. بھائی آ جاؤ. اس میں تو ضلع والے آگے سے ایک ساتھی طے کر کے رکھے، اگر ہمارے حلقے سے بلائیں گے تو یہ آدمی چاہیں گے. آپ کا مشورہ اور ملاقات کا نظام کیا ذرا بتاؤ. ہمارے وہاں مشورے کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے اکثر بہت میں فجر کی نماز کے بعد میں مشورہ ہوتا ہے. اگلے دن کی کارگزاری لی جاتی ہے. آپ کی مسجد میں کتنے آدمی ہیں؟ آپ کی مسجد میں مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ ہماری مسجد کے اندر میں صبح فجر کی نماز کے اندر میں مشورے میں 10 ساتھی بیٹھتے ہیں. اور مشورے کے اندر میں سب سے پہلے کل کی کارگزاری لیتے ہیں کہ کل کتنی ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتوں میں کیا ہوا. اور اگر تشکیل ہے تو تشکیل کا تفقد ہوتا ہے کہ کن کی ملاقات میں 4 مہینے چلے کی تشکیل ہوئی. کتنے بیٹھتے ہیں آپ کے یہاں؟ 8-10 ساتھی بیٹھتے ہیں. 4 مہینے والے کتنے؟ 4 مہینے والے 6 ساتھی. اور چلے والے 2-3 ساتھی چلے والے. تو وہ سبھی بیٹھتے ہیں؟ الحمدللہ بیٹھتے ہیں. کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن مکان کتنے ہیں آپ کی بستی میں؟ ہمارے یہاں 110 مکان ہے. 4 مہینے والے کتنے بتائیں؟ 6-7 بس کبھی جماعت نہیں گئے 4 مہینے کے آپ کے یہاں؟ نہیں ابھی نئی بستی ہے. نہیں بستی نہیں ہے یعنی ابھی نئی مسجد بنی ہے اور وہاں ساتھی بھی جڑے ہیں. وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ چاند پر سے آئے ہیں، سورج پر سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، مطلب ساتھی کم ہے مولانا. لیکن وہ لوگ رہتے تو بوٹاد میں پہلے سے مسجد وہاں بنی ہوگی. جی پہلے وہ لوگ کسی اور مسجد سے جڑے ہوئے ہوں گے. پہلے جب وہ مسجد نہیں بنی ہوگی تو وہ لوگ کسی نہ کسی مسجد کے اطراف میں ہوں گے اور اس مسجد میں بھی مسجد اور جماعت ہوگی. بس سمجھ رہے ہیں؟ جی. آئندہ کے لیے یاد رہے گا آپ کو، اس لیے کہ جو مسجد نئی بنتی ہے تو نام تو اس کا ہو جاتا ہے نئی مسجد. 50 سال کے بعد بھی اس کا نام نئی مسجد. 50 سال بعد بھی اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی. اور تبلیغ میں بھی وہ نئی مسجد. او بھائی ہماری مسجد نہیں ہے، ہماری مسجد میں تو جماعت مکمل وہاں سے جاتی. اچھا یہ مسجد کب بنی تھی؟ 2000 نہیں ابھی 1-2 سال ہوئے. ہاں وہی 2000 تو چل ہی رہا ہے. 2022 میں بنی، 23 میں بنی. کب بنی تھی؟ 1 سال ہوا مولانا. 24 میں. وہ بتاؤ نا بس ایسے 2014 یعنی 1 سال ہوا، 12 مہینے ہو گئے. جی. یہ 12 مہینے کے دوران میں آپ کی مسجد اور جماعت نے ایسا کبھی مشورہ کیا کہ ہماری اس مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. ہاں 12 مہینے گزرے ہیں، 6-4 مہینے والے ہیں پہلے سے. جی. اور ماشاءاللہ سبھی بیٹھتے بھی الحمدللہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کے سب بیٹھے. اب آپ اس کو نئی مسجد مت رکھنا، نئی مسجد، اس کو نئی مسجد مت رکھنا، بلکہ اس کو مسجد ہماری بہت پرانی ہے، 12 مہینے ہو چکے ہیں.
یہ مسجد کا مشورہ جو ہے اس میں وہ طے کرے اس کو کہ ہمیں اس مسجد سے شاید 3 مہینے کے بعد طے کرے. ابھی دسمبر ہے, مارچ میں 4 مہینے کی جماعت بنانا, رمضان کے بعد, عید کے فوراً بعد, مثال کے طور پر. یہ مسجد کے مشورے کا بڑا اہم امر ہے. اس وقت 4 مہینے کی جماعت جو ہلکے والے طے کرتے ہیں, ایسا ہی کرتے ہیں کہ ضلع والے کرتے ہیں. بھائی کون طے کرتا ہے آپ کے, زور سے بولو گا. ہلکے والے طے کرتے ہیں, ضلع والے کرتے ہیں, بولو نا. دیکھو ابھی بیان نہیں کرنے کا ہے, بیان تو بہت سارے پنڈال میں ہو گئے. ابھی اپنے آپس میں بیٹھ کر سمجھنا سمجھانا ہے کام کو کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. آپ کے یہاں 4 مہینے کی جماعت کون طے کرتا ہے؟ 3 ہی آدمی بولتے ہیں. ارے بھائی ذرا زور سے بولو نا. ہلکے والے طے کرتے ہیں. بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں, طے کون کرے اس کو؟ مسجد اور جماعت طے کرے گی. تو اب یاد رکھیں گے انشاءاللہ, آپ بھی یاد رکھیں گے کہ مسجد نہیں رہے گی. نام کیا ہے اس کا مسجد کا؟ عبدالقادر. ہاں بہت اچھا ہے. نئی مسجد مت کہنا آپ. اور بستی بھی نئی بستی, وہ لوگ بالغ ہوتے ہیں, سب آتے, کوئی پیدا ہوتے ہیں وہاں کے سب, بس نئی بستی ہے. نئی بستی, وہ نئی بستی ہو جاتی ہے 50 سال تک اور وہاں کام ہوتا نہیں. اور ایک اصطلاح ہے, وہ چوتھا حلقہ ہے بھاؤ نگر کا, وہ کیا کہہ رہے تھے اس دن؟ کنارے والا, یعنی وہ پرا وستار. تو وہ پرا 50 سال تک پرا ہی رہتا ہے. اور کنارے کا وہ سرخیز میں کینال ہے, وہ کہتے ہیں کینال کا ایریا, اصل میں کینال والے ہیں. یہ کینال کا ایریا, یہ کینال کا حلقہ ہے. اب وہ کینال بننے, کینال کی اس آبادی کو کم از کم 25 سال ہو گئے. لیکن جب بھی مشورے میں آئے گا تو وہ بیچارہ جو محلے میں ایک بیچارہ ہو گیا, وہ کبھی ترقی نہیں کرے. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا جس نے بلب بنایا تھا, پہلا بلب بنا. تو وہ اسکول جاتا تھا, اس کے ٹیچر نے ایک مرتبہ لفافے میں چٹھی لکھ کر دی کہ تیری ماں کو دے دینا. اس کی ماں نے وہ چٹھی پڑھی اور وہ چٹھی پڑھ کر اس بچے کو سنائی کہ چٹھی میں ایسا لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے اور ہماری اسکول میں اس کی ذہن کے حساب کا کوئی ٹیچر نہیں جو اس کو پڑھا سکے, اور اس کو آپ ہی پڑھا سکتی ہے. اس لیے اب آئندہ آپ اس کو ہمارے نہ بھیجے, آپ خود پڑھائے. ایسا اس نے اس کو پڑھا اور چٹھی لپیٹ کر کور میں ڈال کے رکھی, اور اپنے بچے پر اس نے محنت کی, اس ماں نے. اور وہ بچہ آگے جا کر اتنا بڑا سائنٹسٹ بن گیا. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. ایک دن وہ پرانے کاغذات جو ہوتے ہیں اس کی ماں کا, وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں آیا جو اس کے ٹیچر نے لکھا تھا. اس کے ٹیچر نے لکھا تھا وہ لفافہ. تو اس نے کھول کے چٹھی پڑھی جو اس کی ماں نے اس کو پڑھ کے سنائی. اس میں لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت غبی ہے, ہم اس پر بڑی محنت کرتے ہیں, بالکل چل نہیں رہا, اور آئندہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہ بھیجیں, آپ خود پڑھا دیں. لیکن اس کی ماں نے کیا پڑھا تھا اس کو؟ بولو نا بھائی, بہت ذہین ہے, ہمارے پاس اس کی لیول کا کوئی ٹیچر نہیں ہے اور اس کو آپ ہی پڑھا سکتی ہے. اگر وہ اس دن اس کو سنا دیتی وہ, تو بچہ کیا بنتا؟ سائنٹسٹ بنتا, بیچارہ ہو جاتا. ہوتا ہے گھر میں بھی بعض مرتبہ اسکول سے مدرسے سے کوئی بچہ ریجیکٹ ہوتا ہے, صاحب محلے میں ہوتے ہیں 2-4 بچے, تو وہ اتنے نکم میں پھر ہوتے ہیں, اتنے نکم میں ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیں کے نہیں رہتے. ایسے ہمارے حلقوں میں بعض مسجدوں کا حال ہو جاتا ہے. یہ بیچارے ہیں بہت کمزور مسجد ہے, بہت کمزور مسجد, وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں, وہ ذمہ دار کارگزاری میں جب آتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کچھ ہے نہیں تو کیا کریں گے. تو وہ ایک ہمارے پاس سمبول ہے کہ ہماری مسجد تو کمزور ہے, کوئی ساتھی ہے نہیں, کچھ ساتھ دیتا نہیں. پھر وہ اور کوئی ذمہ کا, ہاں بھائی بہت کمزور مسجد ہے, ان کے بالکل بیچارے بہت زیادہ ایسے, تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے. تو ہمارے بزرگوں نے کہ 2 آدمی بھی ہیں, 5 آدمی بھی ہیں مسجد اور جماعت کے, وہ یہ طے کرے کہ ہمیں اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی. طے کریں گے انشاءاللہ. کون طے کرے گا یہ؟
نہیں، کون طے کرے گا؟ مسجد وار جماعت طے کرے. چاہے سال بھر میں آپ ایک ہی جماعت طے کرو 4 دن، پہلا تو یہ طے کرو. پھر اب جو ساتھی اور بچتے ہیں ان کے ساتھ، ایک ساتھی ہے تو دوسرے چلے کی طے کرو ذمہ دار، یا دوسرے 2-3 ذمہ دار تو ان کے ساتھ الگ الگ مہینوں میں 2 جماعتیں چلے کی طے کرو. کہ یہ 4 مہینے کی جماعت تو مثلاً اپریل میں، مارچ کے اینڈ میں جائے گی عید کے بعد، پھر اس کے بعد وہ جماعت روانہ ہو جائے گی. تو ہم ویکیشن آئے گا مئی میں، اس وقت اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ان کے ساتھ مثلاً چلے کی جماعت بنا. پھر اس کے بعد جولائی میں ہمارے کچھ ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جماعت ہم جولائی میں چلے کی. تو 2 جماعتیں چلے کی، ایک جماعت چلے. یہ وہ مسجد جس کے پاس 3 جماعت لے کر جانے والے، اور جن کے پاس 8 جماعت لے کر جانے والے ہوں گے کتنی جماعتیں طے کریں گے؟ بھائی بولو نا زور سے ذرا. اور 10 آدمی جماعت لے کر جانے والے ہوں گے تو وہ 10 جماعتیں طے کریں. انہیں سے مہینے طے کروا. میں بھی اکتوبر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کوئی بات. یہ بھی کہہ رہا میں اکتوبر میں، کوئی بات. اور 1 اکتوبر کو میری جماعت بنا دے، 25 اکتوبر کو ان کی بنا، بیچ میں 25 دن کا فاصلہ ہو جائے گا. میری جماعت میں سے جو نام بچیں گے وہ رہیں گے، اور باقی نئی محنت کریں گے، 25 دن میں جماعت ہو جائے گی. بھائی کریں گے اس طریقے سے. یہ شروع سال ہے، شروع سال میں ہر مسجد والے اس طرح کر لیں. اور اس میں حلقے کے ذمہ ضرورت ہو تو حلقے کے ذمہ داروں کو بھی بلا لیں تاکہ وہ تھوڑا ترتیب بنا لیں، آپ حضرات کا تعاون کر لیں. اور اسی ترتیب پر 3 دن کی جماعتوں کی جوڑیاں بنا لیں. 3 دن کی یہ اپنے ہفتے طے کر لیں. 4 جوڑیاں بنی ہیں، 4 ہفتے ہوتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا. لیکن 1-2 جوڑیاں کہہ رہے کہ ہم دونوں دوسرے ہفتے میں جائیں گے، تیسرے میں نہیں جائیں گے. کوئی بات نہیں، دوسرے ہفتے میں 2 جماعتیں چلی جائیں. ایک جمعہ کو چلی جائے، ایک پیر کو چلی جائے، ایک جمعرات کو چلی جائے، ایک اتوار کو چلی جائے، ایک شنیچر کو چلی جائے، ایک بدھ کو چلی جائے. یہ سارے دن اسی ہفتے کے ہوتے ہیں. تو یہ 4 جمع، اور 6 ذمہ دار ہیں تو 6 جوڑیاں بنائیں. کتنی بنائیں گے؟ اور ان کے ساتھ معاون 2-2 3-3 لگا. آپ کے 6 میں کتنے جماعت لے کر جانے والے ہیں؟ 3 ہیں نا. تو آپ 3 جوڑیاں بنا سکتے. 2-2 4 مہینے والے ہوں گے اور ایک میں، اور باقی جو چلے والے ان میں سے 1-2 کو لگا دیں تو 3. آپ کے 8-9 تو ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں اتنے. تو 3 جوڑیاں بن گئی 3-3 کی. اور وہی جماعتیں جو ہیں روزانہ کی محنت کریں 2.5 گھنٹے کی. تو اس کی کارگزاری مشورے 2.5 گھنٹے کی محنت کی کارگزاری سے شروعات ہوگی ہمارے مشورے. تو بھائی ہماری 3 جماعتیں، جماعت نمبر 1 وہ کارگزاری بتا دیں. جو ہم گئے تھے وہ 2 4 5 10 اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ لوگوں سے بات ہوئی ہے. ایک آدمی نے 4 مہینے کی نیت کی یا نہیں کی ہے، چلے کی یا نہیں کی، جو بھی ہوا ہے 3 دن کی ہوئی ہے. تو 3 نام آئے ہمارے پاس. ان ناموں کو جمع کرتے رہے. تو ہفتے بھر کے نام جمع ہوں گے. وہ 3 آدمی تو تیار ہیں، ان کے ساتھ دوسرے ان کے گلی میں سے 8 آدمی تیار ہو گئے. کل ملا کے 5 دوسرے اور یہ 3. اور دوسری جگہ سے 3 آدمی ایسے ہیں جو ان کے ساتھ چوتھے ہفتے میں نہیں، ابھی دوسرے ہفتے میں جانے کا کیا ہے. تو ان کو ان کے ساتھ جوڑ، یہ جماعت مکمل کر. لیکن یہ محنت ہفتے بھر ہوتی رہے، اس کی کارگزاری آتی رہے گی. تو جماعت جس دن جانی ہے اس کے اگلے دن آپ کے پاس 25-30 نام ہوں گے. پھر اس دن تفقد کریں گے تو اس تفقد کے نتیجے میں وہ 25-30 میں سے 15-12 پکے ہاتھ میں آئیں گے. پھر اب ان کی وصولی ہوگی تو ممکن ہے 1-2 گھٹ جائیں گے اس میں سے، اور نئے 1-2 مل جائیں گے. تو ہمارا جو مشورہ ہے وہ رسم نہ ہو جائے. مشورہ رسم، بلکہ مشورے میں ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جائیں. اسی میں گشت کے دن گشت کی ترغیب دیتے ہیں. دوسرا گشت ہے تو اس کی فکر دلاوے، اور جماعت آئی ہے تو اس کی نصرت اور اس کے ساتھ ملاقات اور گشتوں کا نظام بنا. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیں، کوئی مصیبت زدہ ہے تعزیت کر لیں. جو ساتھی راہ خدا میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھ لیں. یہ سارے کام اس میں آ جائیں. تو کریں گے اب اس طرح سے. اور مسجد، نئی مسجد رہے گی. مسجد کیسی ہو جائے گی؟ پرانی ہو گئی. اور ساتھی بھی چلہ لگ گیا، پرانا ہو گیا. ورنہ وہ 10 چلے لگا کے بھی نیا ہوتا ہے، اس کو ذمہ دار نہیں بناتے. پہلے تو کہاں 4 مہینے والے تھے ذمہ دار ہوتے تھے یعقوب بھائی. ایک چلہ جا کر آیا ہے، اگلی جماعت بنی تو اس کو ذمہ دار بنا دیا. اور
کیونکہ سیکھنے کا جذبہ تھا, سیکھتے تھے, تو وہی جذبہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے. اچھا 2.5 گھنٹے کا کیا نظام ہے آپ کا؟ ہمارا 2.5 گھنٹے کے انہوں کو ساتھ عشاء کی نماز کے بعد ٹائم دیتے ہیں. تو دن بھر میں نہیں لگاتے. اور مشورے کے اندر میں بعض ملاقاتیں سوچتے ہیں کہ بھئی گھر گھر جا کر بھی وہ ساتھی نہیں ملتے ہیں, تو پھر ان کی دکانوں پر یا ان کی ٹھیوں پر. نہیں, آپ 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ عشاء کے بعد لگاتے ہیں, تو دن میں وہ 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. اچھا, اس کی کوئی وجہ؟ وہ عشاء کے بعد ہی ساتھی ٹائم دیتا ہے. اکثر وہ صبح سے کاروبار میں جاتے ہیں. سنو, ایک مدت سے ہمارے ساتھی بار بار اس کو مذاکرے میں لاتے ہیں کہ پورے دن میں 2.5 گھنٹے تو لگا لیں, بچ جاوے تو عشاء کے بعد. ایک آدمی کے 2 گھنٹے لگ گئے, آدھا گھنٹہ باقی, عشاء بعد پورا کر دیں. تو وہ بات آپ نے ابھی تک چلائی نہیں ہے. ساتھیوں کو مشورے میں کہتے ہیں وہ اس کے متعلق صبح سے عصر کے بعد جو شادی کا ٹائم ہو تو ساتھی, تو ایسا کوئی ساتھی دیکھو دیکھو جاتی ہے, تو وہ آدھا گھنٹے 15 منٹ ٹائم نکل جاتا ہے. پوری 2.5 گھنٹے نہیں لگتے کسی ساتھی کے ہماری مسجد میں. 2.5 گھنٹے لگانا والا ایک بھی نہیں. اچھا, اس پورے مجمع میں پورے 2.5 گھنٹے کون کون لگاتا ہے؟ اس پورے مجمع میں پورے 2.5 گھنٹے جو لگاتے روزانہ, وہ ذرا ہاتھ اوپر کرو. بھائی ذرا برابر کرو نا, پھر دکھے ایسے. سردی ہے بھائی, سورج اب نکل گیا ہے. اتنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ بھی اونچا نہ کر سکو. ہوتی ہے یورپ میں اتنی آدمی ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا اندر سے. اتنی زیادہ ٹھنڈی تو نہیں ہے بھائی کہ آپ ہاتھ بھی نہ نکالو, اونچا بھی نہ کرو. ہاتھ اونچا نہیں کریں گے تو صبح 2.5 گھنٹے کیسے لگائیں گے؟ ارے بھائی ہے کوئی جو 2.5 گھنٹے پورے لگاتا ہوں, 2 گھنٹے لگاتا ہے, ایسا کوئی ہے؟ ایک آدمی ہے. اچھا 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے ایسا کوئی پورے دن میں؟ صبح نہیں, پورے دن میں کوئی 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے ایسا ہے کوئی جس کے 1.5 گھنٹہ لگتا ہو؟ 1 گھنٹہ لگتا ہو. 1 گھنٹہ روزانہ جو دیتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اوپر کرو برابر. 1 گھنٹے والے 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 اور آپ 26. اچھا آدھا گھنٹہ دینے والے کتنے ہیں؟ وہ بھی 100 نہیں ہے. آدھا گھنٹہ دینے والے بھی 100 نہیں ہے. بس یہی اصل بنیاد ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد طے کیا. عشاء کے بعد ہمیں ایک دن پہلا گشت کا بیان ہوگا, ایک دن دوسرا گشت, ایک دن ہفتہ واری اجتماع, ایک دن ہفتہ واری مشورہ. 4 دن یہ ہو گئے پورے. تو 2.5 گھنٹہ لگے گا, بولو نا بھائی. اور اگر صبح سے شروع کریں گے تو سال کے 365 دنوں میں صبح کوئی کام نہیں ہوتا. صبح کا وقت خالی ہوتا ہے, اور نہ گھر کا کوئی کام ہوتا, الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہو جو صبح جلدی کام پر نکلنا ہوتا ہے, تجربات فوراً. ورنہ صبح کا وقت تقریباً 2 گھنٹے, کسی کے 3 گھنٹے, کم از کم 1.5 گھنٹہ. جو جلدی کام پر جانے والے وہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر بعد خالی ہو گیا. تو یہ صبح کا وقت ہمارا اللہ کے دین کے خاطر لگ جائے گا. پھر اس کے بعد اب جو جلدی جاتا ہے جلدی واپس بھی آتا ہے. جو جلدی جاتے ہیں جلدی واپس آتے ہیں, ان کو شام میں عصر بعد ان کے پاس وقت ہوتا ہے. عصر سے مغرب بھی سال بھر عموماً آدمی فرصت میں رہتا ہے. پھر مغرب عشاء میں یہ ہمارے اعمال, اجتماعی کام, گشت وغیرہ, ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. اور عشاء کے بعد پھر تھوڑا بچا ہے, 1-2 ملاقات ہے تو آسان ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ملاقاتوں کا یہ نظام صبح سے شروع کرو, اور صبح آپ ملاقاتیں اس وقت کر سکو گے جب آپ رات میں جلدی آرام کرو گے. بیٹھ جاؤ, اس کو بند کرو. آپ صبح کی ملاقاتیں اس وقت کر سکو گے کہ آپ رات میں جلدی آرام کرتے ہیں. اگر رات میں جلدی آرام نہیں کرتے ہیں تو آپ صبح اٹھ نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں, دیر سے سوتا ہے. آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے بلکہ دیر سے سوئے گا, دیر سے اٹھے گا. یہ بہت بری عادت ہے. ہمارے اس کام سے آپ حضرات نے بارہا روانگی میں سنا ہوگا
کہ آدمی اپنے آپ کو بچاوے نفس سے، شیطان سے، بری عادتوں سے. سنا ہے روانگی میں؟ ان بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے یہ. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو چیزیں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں پھر وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ رات میں 10 بجے کوئی یعنی چور آدمی بھی اپنے بچوں کو 10 بجے کے بعد باہر رہنا پسند نہیں کرتا. وہ بھی رات میں حساب لیتا تھا بچوں کا. 10 واقعہ کیا کہتا تھا میں دروازہ بند کر دیتا تھا تاکہ اگلے دن جلدی آ جائے. ارے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. اور ابھی اچھا خاصا شریف آدمی ہے بھی وہ خود 12 بجے گھر جاتا ہے تو بچے کب آئیں گے؟ اور گھر کی عورتیں کیا کریں گی؟ جوان لڑکیاں ہیں وہ یہاں وہاں بیٹھی ہیں. جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس بگاڑ کا بھی حل یہ تبلیغ کے کام میں ہے. اگر صحیح روپ سے ہمارے ساتھی اپنی زندگی کا نظام بناوے، رات میں جلدی گھر چلے جاؤ، صبح جلدی تہجد میں اٹھ گئے، تہجد پڑھی، دعا مانگی، فجر کے لیے مسجد گئے، تو اگر بستی میں 500 ساتھی ایسے ہیں کام کرنے والے، 500 مسجد اور جماعت کے ساتھ، 500 گھروں میں یہ فضا بنے گی. بستی کے 1000-1500 گھروں میں سے 500 گھر یہ ہے. 1/3 گھر ہے یہ 1500 میں سے. 1/3 گھروں میں جلدی گھر کے مرد گھر پہنچ رہے ہیں، گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، جلدی آرام کر رہے ہیں، یہ جلدی صبح اٹھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. یہ اٹھیں گے، گھر کی عورتیں اٹھے گی، گھر کے بچوں کو جگائیں گے. 500 یہ ہیں، ہر آدمی ایک ایک بچے کو لے کر مسجد میں چلا جائے گا تو کتنے فجر کے نمازی ہوں گے؟ 500 اور 500 ایک ایک لڑکے کو لے کر گئے، کتنے ہوئے؟ 1000 آدمی فجر میں ہوں گے. ساری مسجد آباد ہو جائے گی فجر میں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ جو عادت ہے پان کی، بیڑی کی، سگریٹ کی، اس کی وجہ سے آدمی پان کے گلے پر چپکا رہتا ہے اور 2 گھنٹے وہی گزار دیتا ہے. یہ 2.5 گھنٹے نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے پان کے گلے پر، چائے کی لاری پر، بیٹھک پر، چوپال پر، یہ بہت بری عادت ہے. بہت بری عادت. ان بری عادتوں کی وجہ سے آدمی خیر کے کاموں میں ترقی نہیں کرتا. اس لیے آپ حضرات طے کریں انشاءاللہ کہ رات جلدی سو جائیں گے. کون کون طے کرتا ہے؟ کب سے شروع کریں گے؟ نیند آئے گی نہیں؟ آج آپ کی عادت 12 بجے کی ہے، آئے گی نیند 10 بجے؟ ارے آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی آپ چلے جائیں اور دن میں سوئے نہیں. کل جلدی چلے جائیں، کل دن میں سوئے، پھر پرسوں رات میں جلدی نیند نہیں آئے گی. ایسے 3-4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو ہفتہ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ روٹین چینج ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے جسم کا، تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن طے کر لیں کہ رات میں اپنے اعمال معمولات سے فارغ ہو کر سیدھے کہاں جائیں گے؟ بولو نا بھائی. بستر میں نہیں، گھر جائیں گے. پہلے تو گھر جانا شروع کرو پھر بستر میں جائیں گے. گھر جائیں عشاء کے بعد، اور گھر کی تعلیم کا اگر ہو گئی ہے ٹھیک ہے، اور کوئی وقت ہے آپ کا تعلیم کا طے، ورنہ عشاء بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے تھوڑی دیر اور حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل، ذرا سازگار ماحول میں. ڈنڈے کے ساتھ تعلیم نہیں ہے، تعلیم ڈنڈے کے ساتھ نہیں، تعلیم محبت کے ساتھ. ان کو ذرا جذبہ بنا کر، بیٹا چلو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تائید کا قصہ پڑھتے ہیں، آ جاؤ سب دھیان سے سنو. آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر کیا دیتا ہے. فضائل نماز کھولی اور نماز پر کیا ملتا ہے وہ حدیث نکالی. آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے. اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہم کو یاد کرتا ہے اور حدیث نکال کر ان کو سناتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں. ایسے جذبات بنا کر آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بچوں کا ابھی سے ذہن بنائے. دیکھو بیٹا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں روزے ہیں، اپنے روزوں کی فضیلت پڑھتے آج.
تو اس طریقے سے ان کا ذہن بنا کر ان کو تیار کر کے تعلیم کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اور اس میں گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں. کبھی کبھی 6 نمبروں کا اصل تعلیم ہے، فضائل پڑھ کے سنانا ہے، اور کبھی کبھار 6 نمبر کا مذاکرہ ہے. اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت ہے. یہ والدین کے ذمہ، یہ تعلیم ہے. کھاتے ہوئے ان کو چلو بیٹا ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھو، اپنے آگے سے کھاؤ. سوتے ہوئے ان کو وضو کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے. یہ سونے کی دعائیں ہیں، سونے کے آداب سمجھا ان کو. 7-8 سال کے بچے ایک ہی بستر میں سو رہے تو ان کا بستر الگ، ان کو سمجھا کر. اب بڑے ہو گئے تو اب تمہارا بستر الگ الگ ہونا چاہیے. جیسے جوتے دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. ارے بولو بھائی، ایک جوتے میں پیر ڈالتے دونوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب کا الگ الگ انتظام کیسے کرے، کہاں سے کرے، ایسا کرے. جوتے الگ الگ گراتے ہیں، کپڑے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہی کپڑے میں دونوں کو بستر الگ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ان کے بستر الگ الگ کرے. لڑکے 2 لڑکے ہیں 2 لڑکوں کے بھی، اور 2 لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیوں کے بھی بستر الگ. 2 سگے بھائیوں کا بستر الگ ہے تو خالہ زاد بھائی آئیں گے تو ان کا ساتھ میں سلائیں گے. 2 سگی بہنوں کے بستر الگ کرنے ہیں تو خالہ زاد بہن آئے گی تو اس کو ساتھ میں سلائیں گے. جو خرابیاں شروع ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہوتی ہیں، وہیں سے روک لگائیے شریعت. خرابیاں جو شروع یہی سے کہ بچے سمجھدار ہو جائے تب ان کے بستر الگ کر. یہ تعلیم ہے. وہ فضائل کی تعلیم تو روزانہ 10-15 منٹ ان کو شوق پیدا کرنے کے لیے، جذبات بنانے کے لیے تعلیم. لیکن اب عملی زندگی میں باپ کی نگرانی ہو. ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں. چھوٹے بچوں کو موبائل کا عادی نہ بناؤ. یہ شفقت نہیں ان کے ساتھ. یہ بہت روتا تھا اس لیے دلا دیا. یہ کوئی بات ہوئی؟ بہت روتا تھا ریوالور دلایا گیا اس کو. ہنسنے کی بات ہے یہ کوئی ہنسنے کی بات. اس نے دیکھی دکان میں ریوالور اور مانگ رہا تھا، بہت ضد کی، اس نے دلا دیا. کوئی کرتا ہے ایسا؟ بہت ضد کرتا تھا اس وجہ سے دے دیا. تربیت ہے. اب یہ تعلیم کے ساتھ یہ تربیت باپ کے ذمے ہے. ان کی تربیت کریں. یہ گھر کی تعلیم ہے. چوکن نہ رہے، بیٹھے نہ رہے باہر دکانوں پر. یا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں. گھر کی تعلیم کے ضمن میں یہ ساری چیزیں اصل ان کو فضائل پڑھ کر سنا کر ان کے جذبات بنانا ہے. ایک طرح سے کہ زمین کو ہموار کرنا ہے. اگر زمین ہموار ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو، کانٹے اگ جائیں گے. وہ ہموار زمین میں دانے ڈالنے ہیں. یہ دانے ہیں سنت کی زندگی، اللہ پر توکل، زندگی میں سادگی اور خدمت کا جذبہ، عبادت کا ذوق. یہ سارے دانے ہیں جو ڈالنے ہیں ابھی. پھر وہ پروان چڑھیں گے دھیرے 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 دھیرے. ابھی فرض نماز پڑھتا ہو گیا 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت مغرب کی. پھر دھیرے دھیرے ذوق بڑھے گا، سنتیں پڑھے گا. 10 سال کا بچہ ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے. 15 سال کا ہو جائے گا، نفل بھی پڑھے گا. ایسے دیگر چیزیں دھیرے 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 آگے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب جلدی گھر جائیں گے. کب ہوگا؟ جلدی کر دیں. ہاں جلدی گھر جائیں گے. طے کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور پھر صبح تازہ دم ہو کر فجر میں آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اللہ توفیق دے غسل کر لیں، ورنہ وضو تو کرنا ہی کرنا ہے تاکہ تازہ دم ہو جائے. اور مسجد میں جا کے سوئے نہیں بیٹھے بیٹھے. مسجد کی صف میں فجر سے پہلے سردی کا موسم میں شال اوڑھ کے آدمی سو گیا بیٹھے بیٹھے. تازہ دم عبادت کرنے. سستی سے نہیں. حضور نے سستی سے پناہ مانگی. حضور علیہ السلام نے سستی سے. دکان پہ جا کے کوئی سوتا ہے؟ بولو نا. دکان پر جانے سے پہلے آدمی غسل کرتا ہے، سر میں تیل ڈالتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اسپرے ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد تازہ دم ہو کے نکلتا ہے. کہاں جا رہے؟ دکان پر جا رہا ہوں. کہاں جا رہے؟ جاب پر جا رہا ہوں. اور آدمی مسجد جاتا ہے تو کبھی پائجامہ الٹا پہن کے چلا جاتا ہے. ہوش ہی نہیں ہے کچھ. کبھی ٹوپی الٹی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا. اس لیے وضو ہے کہ مسواک کیا اچھے سے. حضور علیہ السلام اٹھ کر سب سے پہلے مسواک کرتے تھے.
پھر استنجے سے فارغ ہو کر پھر مسواک کر کے وضو کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے فارغ ہو کر تیار ہو کر خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, یعنی نماز کی زینت, یہ آوارگی والی زینت نہیں کہ آدمی صاف ستھرا اچھے سے دانت صاف کیے, مسواک کر کے وضو اچھا سے کیا, کپڑے صاف ستھرے پہنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سونے کے جو کپڑے پہنتے تھے ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے, بدل لیتے تھے. یعنی کپڑوں سے مراد ایک لنگی ہوتی ہے آپ کے پاس, اور معمولی سے کپڑے تھے, کوئی زیادہ 25 جوڑی 50 جوڑی تھوڑے رکھتے. ہم 25 جوڑی رکھنے والے بھی جو ہیں سونے کے کپڑے پہن کر نماز میں آ جاتے. جو کپڑا پہن کر آدمی سویا تھا وہی کپڑا پہن کے نماز میں آئے, صاف ستھرا ہو کر آدمی آئے اور حشاش بشاش ہو کر جاگ کر آوے. کیسا ہو کر آ, رات میں اگر جلدی سویا ہے, نیند پوری ہے, حشاش بشاش ہو, اچھے سے عبادت کی. صبح مشورہ ہے, مشورے میں بالکل جاگ کر بیٹھے, ایسے چوکٹ میں بیٹھے جیسے 2 کروڑ کی پراپرٹی میں سے بھاگ لینے کا ہو. کیسے بیٹھے گا آدمی؟ ارے بولو نا بھائی, پارٹنر پیسے تقسیم کرنے بیٹھے تو ایسے بیٹھے گا, ایسے کر کے بیٹھے گا. اور یہاں اتنا بڑا عظیم کام لے کر آدمی بیٹھا, اتنا عظیم کام ہے کہ ہمارے اندر, ہمارے گھر میں اور پوری انسانیت میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو. اس نیت کے ساتھ آدمی بیٹھے گا, بالکل چوکنا ہو کر بیٹھے اور کارگزاری ہوگی. کارگزاری میں کمزوری ہوگی تو افسوس ہوگا اندر میں, ہمارا کام نہیں ہوا. اور اس کی تدبیر آدمی سوچے گا کیسے کام. اب صبح صبح تازہ دم ملاقاتوں میں نکل جائے. اگر بہت جلدی ہے گرمیوں میں, سردیوں میں تو ویسے بھی نماز بہت دیر سے ہے. گرمیوں میں تھوڑا جلدی ہوتی ہے, تو گرمیوں کا موسم ہے, ذرا وقت ہے اپنے معمولات پورے کر لیں, اشراق پڑھ لیں, اللہ سے دعا مانگے اور پھر نکلیں. لیکن صبح تازہ دم ہو کر آئے ہیں تو نکلیں گے. صبح کیسا آئے؟ صبح تازہ دم ہو کر آئے ہیں تو نکلیں گے, اور تازہ دم نہیں ہے تو مسجد میں پیر پھیلا کے پہلے بیٹھیں گے, پیچھے ٹیک لگائیں گے, پھر وہی لیٹ گیا. تو پھر کام نہیں ہوگا. یہ کام تو سست لوگوں کو چست بنانے کا ہے, نہ کہ چست سست ہو جائے. اس لیے بعض مرتبہ بعض والی جو وہ چوکنے ہوتے ہیں نا, تاجر بیپاری لوگ, وہ شکایت کرتے ہیں یار ہمارا چھوکرو جو ہے نا તમારા સાથે આવ્યો નહોતો ને તો બપોરનો સોતો નહોતો. એ સવારે 8 વાગ્યાનો જતો તો સાંજે 5 વાગે આવતો હતો. અને હમણાં તો કે દુકાનમાં બિસ્તર લગાડ્યો છે, ઓફિસના પાછળ રૂમ બનાવ્યો છે સુવા માટે. ये काम लोगों को सुस्त बनाने का, नहीं चुस्त बनाने का, हरकत में लाने का है. और अगर वो नहीं होगा तो फिर जमात में निकलकर आदमी सुस्त हो जाता है. दुनिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा मशगूल अगर कोई हो तो तबलीग वाले. कौन है? कि जो आदमी जमात में निकल कर, आप इतना वक्त नहीं है फुर्सत कि वो यानी आराम से इत्मीनान से किसी से 2 बातें अपनी पर्सनल कर सकते. सुबह से तहज्जुद में उठा है, मामूलात पूरे कर रहा है, फजर बाद मजलिस है, और फिर मुलाकातों का तकाजा है, मशवरा है. जैसे वैसे मुलाकातों से आए, आधा घंटा भी कमर सीधी नहीं की, तालीम का वक्त हो गया, तालीम पूरी नहीं हुई, कभी खाना, और खाने के बाद जोर बाद मजलिस है, फिर उस मुलाकात है, शाम को मुलाकातें हैं, गश्त हैं, ईशा के बाद कोई तकाजा है, वसूली है. सोते सोते देर आदमी सो गया, बिल्कुल थक गया था, सो गया. 2 दिन इस तरह एक मस्जिद बदल गया, फिर नया काम शुरू, फिर 2 दिन का नया काम. तो इतनी मशगूली किसी के पास नहीं. इतना मसरूफ आदमी हो जाता है और इतना चौकन्ना हो जाता है. कम से कम वक्त में ज़रूरतें पूरी करें. और दुनिया में सबसे ज़्यादा फारिग अगर कोई हो तो अभी तबलीग वाले. जब बिस्तर लेके निकल जाओ कोई काम नहीं है, कोई काम. रात भर सोते रहे, फजर में उठे, फिर फजर बाद फिर किसी कोने में सो गए, फिर अमीर साहब आए, भाई साहब चाय तैयार, चाय पी, फिर उसके बाद जाके सो गए. फिर आया कोई साथी के भाई अमीर साहब बुला रहे मशवरा करने के लिए, तो फिर वो वहाँ गए, फिर वहाँ से आके सो गया, फिर 9:30 बजे आया, भाई तालीम होती. बस समझ रहे? तो कौन सी तबलीग करनी है?
अरे बोलो भाई कौन सी करनी है? सुस्त होने वाली, चुस्त होने वाली? हाँ, कि चुस्ती के साथ करनी, बशाशत से करनी, हिम्मत और हौसले से करनी। तैयार है इसके लिए? कौन कौन तैयार है? देखो अभी कोई सो तो नहीं रहा है, जाग रहे हैं सभी। तो इस तरीके से सुबह से निज़ाम बनाओ। तो आपका सुबह जो है, देखो जमात की रवानगी कब होती है? सुबह होती है। तो 3 दिन की जितनी जमातें जाएगी पूरी मस्जिद और जमात मौजूद है, या कम अज़ कम आधे साथी मौजूद। वसूली में एक साथ लग जाएंगे, रवाना करने में साथी होंगे। जमात वापस कब आती है? सुबह। मेहमान जमात मस्जिद बदल के दूसरी मस्जिद कब जाती है? तो मेहमान जमात आई, आपके 5-10 आदमी इस्तिकबाल में तैयार, मशवरे में जल्दी से उनके साथ शरीक हो गए। मशवरे के बाद निज़ाम बना के फ़ौरन खुसूसी गश्त में निकल गए, मकामी साथी साथ में। अब 8:30 बज गए, 9 बज गए, मकामी साथियों में से साथी इजाज़त लेकर के अब हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ज़ोहर में हमारे 2-4 साथी और भी नमाजी भी होंगे, और भी साथी आएंगे, और असर में इंशाल्लाह हम लोग फिर आते हैं। कोई कहेगा कि मेरी थोड़ी जॉब दूर है, मैं मगरिब तक आ जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर ज़ोहर में कुछ 2-4 आदमी हैं, मकामी लोग भी हैं, जमात के साथ रहे बैठे, और फिर असर में कुछ आ गए, और मगरिब में फिर सारे आ गए। इनको साथ लिया और काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारी दुनिया में एक तो बरकत डाल देगा। ऐसा नहीं सिर्फ खाली थकने का काम है, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत डालेगा, वक्त में बरकत डालेगा, हमारी सेहत में अल्लाह बरकत डालेगा, तंदुरुस्ती भी अल्लाह ऐसी देगा। वो तो हम खुद ही बीमार होने की कोशिश करते हैं तो बीमार हो जाते, वरना बीमार लोग तंदुरुस्त होकर फिरते हैं तो वो चल रहे हैं, अल्लाह उन्हें चलाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत डालेगा, असबाब में बरकत दे दे, कमाइयों में खुदा बरकत देगा। अभी 12-12 घंटे थक रहे हैं, जो रोजी नहीं मिल रही है, खुदा 2-4 घंटे पर वो रोजी दे देगा। अभी पूरा महीने लगाते हैं फिर भी नहीं मिल रही वो रोजी खुदा 10-20 दिन में दे देगा। अभी पूरा साल लगाकर जो रोजी नहीं मिल रही है वो अल्लाह 8 महीनों में देगा, और 4-4 महीने पाबंदी से आप अल्लाह का काम करो। और अगर अल्लाह से मामला सही हो गया, उससे मामला ठीक हो गया, तो अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से मुस्तगनी कर देगा। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। मसला 2 रोटी 2 बोटी का नहीं है, मसला हमारे रहने के छोटे से इतने से घर का नहीं है, मसला हमारे 2, 4, 5, 10 बच्चों का नहीं है। अगर अल्लाह से मामला हमारा सही हो गया और अल्लाह की इबादत अच्छी कर ली और दीन की मेहनत को अपना काम बना लिया, तो अल्लाह ताला इन असबाब से मुस्तगनी कर देगा। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा, खुद अल्लाह मदद में आ जाएगा। तो नियत करते हुए करेंगे, चाहे अमीर साहब करे ना करे, फला साहब करे ना करे, मुझे करना है। हमारी एक जमात है, 4 आदमी या 3 नहीं आते, मैं अकेला करूंगा, उन 3 की खुशामद करेंगे। अब हमारे पास रास्ता यही है, न डंडा है न पैसा है, कोई पैसे देकर काम करवाएंगे तबलीग में वो तरीका नहीं, डंडे से काम करवाएंगे वो तरीका भी नहीं, कोई फौज हमारे पास है वो लगा देंगे ताकि लोग आ जाएंगे, वो भी तरीका। क्या तरीका है? तो खुशामद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मिन्नत करेंगे, साथियों को तैयार करेंगे और इकराम करेंगे हर एक का इकराम के साथ, उनकी खुशामद के साथ उनको साथ लेंगे। और इस तरतीब पर इंशाल्लाह रोज़ाना सुबह से अपना 2.5 घंटा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे दे दो। 9 बजे जाना है, 8:30 तक वक्त दे दो, आधा घंटा पहले घर जाकर नाश्ता वाश्ता करके फारिग होकर, आधा घंटा काफ़ी है, आधा घंटा बहुत है, वरना वो सारा वक्त जो है सुस्ती में, गफलत में, घर जाके ईरान तुरान में, मोबाइल में, इसमें गुजरेगा। इससे बेहतर है कि ये वक्त अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के दीन की दावत में लग जाए। लगाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। भाई भावनगर से एक साथी आ जाओ जल्दी। कोई नहीं है, आप कहाँ के हो? कहाँ के हो? आ जाओ ना, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। कोई ऐसी मैथ साइंस का तो सवाल छोड़ा है, आ जाओ जल्दी से। आप तबलीग में जुड़े हुए करते हो काम है?
हाँ वो बता दो जो कम करते हो. अरे है कोई आवे भाई जल्दी से आओ ने. आपके यहाँ गश्तों का क्या निज़ाम है? आपकी मस्जिद में गश्त होता है? हमारी मस्जिद में बुध के दिन गश्त होता है, मगरिब से ईशा तक. कितने साथी जुड़ते हैं? मगरिब के बाद जब गश्त होता है तब 10-12 साथी होते हैं. 10-12 होते हैं. और ईशा में बयान में मतलब फिर पीछे से 18-20 साथी हो जाते हैं बयान में कुल मिला के. बयान में 18-20 होते जी. हैं. हेलो और नमाजी कितने होते हैं? इस्लाम नमाजी ऐसे हमारे यहाँ तो फोन करो 70. 70 यानी उर्दू का 70 गुजराती का? તમને ના ના વિન્ટર હતું એવું હતું ખાર નો मकान हमारे यहाँ मौलाना 700 के. आपकी मस्जिद की अतरा जी मुसलमानों जी. और नमाजी सिर्फ 70. 70 से 100 ऐसा बस कम से कम 70. ज़्यादा से ज़्यादा 100. यानी 700 घर तो 1400 बालिग मर्द होंगे. इसमें से नमाज पढ़ने वाले 70 से 100 ही है. बस. कौन सी मस्जिद है? असल में मौलाना बाज मरतबा कोई दूसरी मस्जिद में भी नमाज पढ़ लेते थे. फजर में कितने होते? फजर में भी 70 से 100 एवरेज. फजर में भी दूसरी मस्जिद में जाते हैं? नहीं, फजर में तो यही होता है. जैसे नहीं, ईशा आप- की. नमाजी ही यानी ये है ना. जी. और जोहर में? जोहर में तो 40 से 50 नमाज. और जुमा में? जुमा के अंदर अक्सर मेरी जुमा तो बाजार में होती है. नहीं, वहाँ आपकी मस्जिद में आप उस मस्जिद में काम करते जी. हैं तो आप हजरत जिसका जायज़ा तो लेते हो ना कि हमारे मोहल्ले में कितने फीसद लोग नमाज लिए, जुमा में क्या हाल है. 300 के ऊपर मजमा हो जाता है. तो बाकी 1100 बच्चों कहाँ जाते हैं? अक्सर कारोबार वाले हैं तो फिर वो अपनी मतलब बाजार की मस्जिदों में जुमा में होते हैं. वो 1100 आदमी जुमा वहाँ पढ़ते हैं. जी. आप लोगों ने कभी अंदाज़ा किया इसका? जुमा में तो नहीं, दीगर नमाज़ों में 5 नमाज़ों में ये आपके जो नमाजी हैं जी. मस्जिद के अतराफ़ की कौन सी मस्जिद है? इब्राहिम मस्जिद. आपके यहाँ तो बहुत साथी है भाई काम करने वाले. जी. नमाजियों का औसत बहुत कम है. कितने फीसद हुए 1400 में से? बहुत कम फीसद है. ये गश्त जो है अमूमी गश्त अगर सही होता है तो उसका पहला फ़ायदा है कि मस्जिद नमाजियों से भर जाती है. अमूमी गश्त का गश्त के दिन भरती है, फिर धीरे धीरे वो लोग नमाजी हो जाते हैं अगर सही गश्त हो. कितनी जमातें बनती है आपकी गश्त? कभी एक जमात बनती है, कभी 2 जमात बनती है. 4 महीने वाले आपकी मस्जिद में कितने हैं? 45 साथी. और गश्त में आपने कितने बताए थे? और 18. और चिल्ले वाले कितने हैं? चिल्ले वाले 120 120 और 45 जी. 65 165 का अमला आपके पास है. और दूसरे 3 दिन वाले होंगे 25-50 आदमी जिनका भी चिल्ला नहीं लगा, 3 दिन लगे हैं, ज़्यादा. है ना. तो ये सारा अमला आपके पास है. आपके पास तो इतनी जमातें बननी चाहिए एक साथ कि पूरे मोहल्ले का गश्त हर हफ्ते हो जाए 1400 घरों. अगर 50 मकान एक जमात करती हैं तो आपको कितनी जमातें चाहिए? 28 जमातें चाहिए इनको गश्त करने के लिए. है? अच्छा 700 घर हैं. 14 जमातें चाहिए. बालिग मर्द है 14. आपको 14 जमातें चाहिए हर हफ्ते जो आपके मोहल्ले में गश्त करे. तो पूरे मोहल्ले का एक साथ गश्त होगा. और 14 भाई ओ भाई बैठ जाओ. इतनी अहम ज़रूरी बातें हो रही है. कोई इतना शदीद तकाजा तो होगा नहीं. अभी तो मजलिस 7:10 पर तो शुरू नहीं हुई थी. अभी क्या वक्त हुआ है? हैं? अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ मजलिस को.
تو آپ کو تو بھائی ایسی فکر کرنی چاہیے آپ کی مسجد کو کہ 14 جماعتیں آپ بنا کر ہر ہفتے 100% بالغ مردوں سے ملاقات کر لو گشت میں. یہ آپ کے ساتھیوں کو آپ فکر مند کریں صبح سے ہی. پھر کچھ ذمہ دار اگر اثر سے آ جاتے ہیں، کچھ ذمہ دار ساتھی، وہ پھر مزید تھوڑی فکر کر لیں تاکہ مغرب میں باقی سارے ساتھی آ جائیں. اور مغرب بعد جو ہے اطمینان کے ساتھ آپ کی یہ جو 14 جماعتیں بنانی ہیں تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 150 آدمی چاہیے. یہ پورے چلے 4 مہینے والے اگر آ جائے آپ کے، آرام سے آپ 14-15 جماعتیں بنا کر پورے محلے کا گشت ایک ساتھ. اگر یہ 14 جماعتیں ایک ساتھ گشت میں نکلے تو کوئی بچے گا گھر میں؟ بولو نا بھائی. اور ایک چہل پہل ہو جائے گی گشت والے، پھر اس کا اثر ہفتے بھر چلے گا. اس کا اثر چلے گا ہفتے. دوسرا گشت کرتے ہیں آپ؟ جی مولا. کہاں کرتے ہیں؟ دوسرا گشت ہر 2 مہینے ہم مشورے کے اندر بدلتے ہیں. ابھی جو وکیل تھا وہ ہمارے یہاں قریب میں ایک بستی ہے میونسپلٹی کوارٹرز کے لیے. تو یہ اس سال میں دوسرے گشت کے ذریعے سے آپ نے کوئی بستی کو، کوئی کمزور مسجد کو کھڑا کیا؟ ہاں، ایک بستی ہے ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر ہے، سکسر کر کے. کون سی؟ سکسر. سدھ سر. تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر پہلے تو اکثر وہاں پر مطلب جو فقیر بستی ہے تو بالکل نماز کا وغیرہ کوئی ماحول نہیں تھا وہاں پر. لیکن ابھی ماشاءاللہ جو لوگ ساتھی جڑ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی جڑ رہے ہیں. کچھ ساتھیوں نے ہمارے ساتھ 3 دن وقت بھی لگایا. وہاں مسجد اور جماعت بنی ہوا؟ مسجد اور جماعت ابھی قابو میں نہیں آئی ہے مولانا. وہاں نماز با جماعت شروع ہو گئی؟ وہاں نماز جماعت کے ساتھ شروع ہو گئی. ماشاءاللہ. تعلیم ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ. اور ملاقات کا کچھ نظام ہے وہاں؟ وہ لوگ اپنے ہفتے نہیں کرتے، جب گشت کے لیے جاتے ہیں ہفتے میں. ابھی کوئی جاتا ہے گشت کے لیے وہاں؟ جی گشت. کون جاتا ہے؟ ابھی مطلب ہمارے ساتھی ہی جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اصل میں 2 جگہ گشت کر رہے ہیں. وہاں بھی جا رہے ہیں، دوسری جگہ بھی جا رہے ہیں. وہاں کتنے ساتھی جاتے ہیں؟ وہاں 4 ساتھی جاتے ہیں. تو 4 ساتھیوں سے گشت ہو جاتا ہے؟ وہ اصل میں زیادہ ساتھی وہاں ایک جوڑی بن گئی ملاقات کی، مشورے سے طے کر کے 4 ساتھی بھیجتے ہیں. لیکن گشت میں تو جوڑی نہیں ہوتی، جماعت ہوتی ہے. گشت میں تو 10 کی جماعت، کوئی مصلحت ہے تو 7 کی جماعت، اور کوئی مصلحت ایسی ہے تو 5 کی جماعت کم از کم. اصل میں پہلے وہاں پہ سارے ساتھی وہیں جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب مشورہ 2 مہینے میں ہوا اور گشت بدلنے کا نئی جگہ دی ہم کو، تو وہ جگہ ہم نے باقی رکھی مشورے سے پوچھ کر کے بھائی وہاں پر 4 نہیں تو ایسے یہ کر سکتے ہو کہ یا تو مزید 2 مہینے کے لیے آپ وہی جگہ لے لو، یا آپ اگر دوسری جگہ جائے کوئی دوسری مسجد کو دے دو تاکہ پورے طور پر گشت ہو. یہ 4 جاتے ہوں گے تو گشت جو ہے ایک آدمی بات کرے گا، ایک آدمی وہاں دعا ذکر میں ہوگا، استقبال میں ہوگا، باہر کون جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے گشت ہمارے 2، مسجد کا پہلا گشت اور یہ دوسرا. تو گشت تو اس کی ترتیب سے ہی وہ ہمارا ایک پورا عمل ہے. وہ اس میں دعا ذکر والی ایک جماعت ہے، چاہے کم از کم وہ ایک آدمی کم ساتھی ہے تو 1 ہے، ورنہ 2 بٹھا. اور وہ مسلسل لگا ہوا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے. ایک آدمی استقبال میں ہے، اور یہ 10 کی یا 7 کی جماعت باہر گشت کر رہی ہے، اور وہ 100% گھروں پر جا رہے ہیں. اس سے ایک ماحول بنتا ہے. کم از کم آخری درجے میں اس دن وہ لوگ اس نماز میں، گشت والی نماز میں آ جائیں گے. اب وہ جمع ہوئے 25-50 آدمی ہر ہفتے جمع ہو جاتے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، 3 ہفتے ہوئے، نماز کا ماحول بنے گا. دوسرا، اس بستی میں جو غلط چیزیں ہوگی نا، جوا، سٹا، شراب، یہ وہ، اس گشت کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی، یا وہ جگہ بدل لے گی، وہاں نہیں ٹھہر سکے گی. اس ماحول میں وہ چیز نہیں رہے گی انشاءاللہ اگر صحیح گشت ہوا. اور تیسرا یہ ہوگا کہ گشت کی وجہ سے لوگ دعوت کے کام کی طرف متوجہ ہوں گے تو وقت لگائیں گے. پہلے 3 دن جائیں گے، مسجد اور جماعت بن جائے گی. چاہے اس میں آپ کو 2-4 مہینے لگ جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ صحیح ترتیب سے ہوں. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ گشت کو گشت کی ترتیب سے ہی کریں.
پھر گشت کے علاوہ دنوں میں آپ 3 آدمی بھیجو، 4 آدمی بھیجو، ضرورت ہے تو روزانہ بھیجو، کوئی حرج نہیں. لیکن گشت والے دن تو پوری مسجد وار جماعت، یا اگر بڑی جماعت ہے کہ 20-25 آدمی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی جگہ پر اتنے آدمیوں کا جانا مناسب نہیں ہوتا بعض دیہاتوں میں، کہ وہاں مکان کم ہے اور ایک ساتھ 25-30 آدمی جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا اور کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو حرج ہوتا ہے، تو وہاں 10-12 آدمی طے کر لیں اور باقی جو آپ کے 10-12 ہیں وہ دوسری جگہ گشت کریں، لیکن دونوں جگہ گشت ہو. یہ نہیں کوئی 2 جگہ لی، ایک جگہ گشت کرتے ایک جگہ 2 آدمی جاتے، دونوں جگہ گشت کریں. اور پھر گشت تو ایک دن ہوگا، باقی 6 دن بچتے ہیں، ان دنوں میں 2 آدمی، چاہے ضرورت ہو تو روزانہ، ضرورت نہیں تو ہر دوسرے دن، یا کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ وہ 2 ساتھی وہاں ملاقات و محنت کے لیے جاوے، تاکہ وہاں سے لوگوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ وہ 3 دن کی جماعت بنا سکے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح اور کوئی کر رہا ہے؟ کسی اور مسجد نے اس طرح کر کے، کوئی دیہات میں کوئی بنجر جگہ پر محنت کر کے وہاں پر نماز باجماعت شروع ہو گئی، وہاں پر اعمال شروع ہو گئے، ایسی کوئی کارگزاری ہے؟ آپ بیٹھ جائیں. سیہور، مہوا، بوٹاد، بھاؤ نگر، بھائی ہو تو جلدی کھڑے ہو کر بتاؤ. بھائی ہیں کچھ؟ بھائی بتا دو نا، کوئی کھڑے ہو کر. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس ہر کام میں یہ ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے. جس کو پتا ہے کھڑے ہو کر بتا دو. ہاں ماشاء اللہ. مسجد میں گھر میں کرے ત્યાં مسجد નથી પૂરા કામ. આ ઘરમાં કામ શરૂ કર્યું આ વર્ષે થયું. આ વર્ષમાં નવું કામ ચાલુ છે الحمدللہ. اور کوئی جگہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ اچھا ماسٹر صاحب ذرا ابھارو نا ایک منٹ. یہ تو ایک جگہ اس طرح ہوا، لیکن ایسے اور کتنے دیہات ہیں جہاں بوٹاد والے گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اچھا، یعنی آپ کے دوسرے گشت دیہاتوں میں ہوتے ہیں. کتنے کلومیٹر تک جاتے ہیں؟ پابندی سے جاتے ہیں. کتنی مسجدیں اس طرح جاتی ہیں؟ الحمدللہ. اسی طرح دوسرا گشت باہر ہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور سب یہ ہے کہ ان کو فکر مند کریں کہ ہر 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بستی کو کھڑا، ایک ہدف بنا کے کھڑیں گے کہ ہمیں 2 مہینے میں اس کو کھڑا کرنا. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کوئی مکان بنانے کا کانٹریکٹ، اس کو کوئی کتنے مہینے میں پورا کرو گے؟ وہ کہے کہ 6 مہینے میں. تو وہ اس حساب سے چلتا ہے کہ مجھے کام پورا کرنا. اور اگر آپ نے کانٹریکٹر سے بات نہیں کی ایسی کچھ اور کام چلتا رہا تو 2, 2.5 سال 3 سال نکل جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ کبھی تجربہ ہوا ہے کسی کو؟ تو ایسے ہمیں سامنے ہماری مسجدوں کو اس 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں اس بستی کو کھڑا کرنا انسانی فطرت ہے. کسی بھی چیز کا ہدف لے کر چلتا ہے. روزانہ کی تلاوت کرنے والے ہدف بنا کر کے روز 3 پارے پڑھنے ہیں تو 10 دن میں پورا ہوگا. دن میں نہیں تو رات میں، رات میں نہیں تو تہجد تک اس کو پورا کرے گا. آج کچھ رہ گیا تو دوسرے دن کور کرتے ہوئے چلے گا. اور اگر ایسا ہدف نہیں ہوتا نا تو شوال میں شروع ہوتا ہے، اگلے رمضان میں پورا ہوتا ہے پورا. ہاں الحمدللہ. ہاں بہت اچھا. بس سب جگہ سب سے پہلی کوشش ہے کہ اذان نماز باجماعت شروع ہو جائے. ابتدا یہاں سے ہوتی. اس کے لیے اگر وہاں کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، تو وہاں کوئی ساتھی ہیں، کوئی نوجوان ہیں، کوئی بوڑھا ہے جو ایک سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ 2-5 سورتیں جانتا ہو، اس کو اپنے ساتھ جماعت میں 3 دن لگوا دیے. تھوڑا سیکھنا سکھانا ہوگا، اس کو تھوڑا حوصلہ دے دیا اور ان کو بھی میں کہ آپ پڑھا دیا کرو. جب تک کوئی حافظ کوئی عالم آ جائے پھر اس کے بعد ان سے پڑھانا. ابھی آپ پڑھا تو وہاں ایک مرتبہ اذان، اور اذان کسی کو سکھا دے اچھی،
अच्छी से मुराद लंबी खींच कर नहीं, सही। अच्छी से मुराद कि सही अजान सिखा दे उनको, ताकि सही अजान बस्ती में शुरू हो जाएगी, बहुत सारे फितने दफा हो जाएंगे। आप हजरात ने हदीस सुनी होगी कि जब अजान होती है तो शैतान भी खारिज करता हुआ भागता है, वो वहां ठहर नहीं सकता। तो अजान से बहुत सारे फितने दफा हो जाते। तो अजान और नमाज बाद जमात हर जगह शुरू, उसके साथ फजाइल की तालीम शुरू करवा, उसके साथ वहाँ दूसरे गश्त वाले जाते ही हैं, वो उनको अपने साथ लेकर गश्त करें। तो तालीम हो गई, गश्त हो गया, उनमें थोड़ी बहुत सूझबूझ हो गई, एक गश्त में 2 गश्त में उनका मशवरा शुरू करवाए। और वो जो लोग गश्त करते हैं वो अपने 2 साथी तय करें जो रोज़ाना ज़रूरत नहीं तो जो हर दूसरे दिन या कम से कम हफ्ते में 2 दिन जाकर वहाँ 2.5 घंटे लगावे और उनको अपने साथ तैयार करके 3 दिन उनको ले जाए। नई से नई बस्ती में भी अगर 2 महीने ऐसे मेहनत हो जाएगी, 8-10 आदमियों के 3 दिन लग जाएंगे और 2 महीने में वहाँ मस्जिद और जमात बन करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा करता है इसका, हम इस तरह करेंगे। तो मस्जिद का नाम बताओ भाई, कौन सी मस्जिद वाले कह रहे हैं ऐसा करेंगे? बोटाद कौसर मस्जिद और जुमा मस्जिद बोटाद, और महुआ सीहोर वाले भी कुछ करेंगे हैं? खोखरी मस्जिद वाले कह रहे, और गोगा वाले? भाई गोगा वाले हैं कितने आए? गोगा के जरा हाथ ऊपर करो। गोगा के जितने साथी हैं सब जहाँ भी बैठे हैं। और तड़ाजा वाले कितने इसमें? तड़ाजा आप लोग भी करेंगे? अल्लाह आसान फरमावे। आप आ जाओ ना, आप तड़ाजा के आपके यहाँ से 3 दिन की कितनी जमातें जाती है महीने में? हर महीने नहीं निकल रही है। अच्छा, कितने महीनों में निकलती? 2 महीने में। कितने बजे जाती है जमात? जमाते 9 बजे तक जमा कर लेते हैं अक्सर। और रवानगी की बात करते हैं? रवानगी के बाद बाज़ मरतबा तो जुम्मा तक हो जाती है, वो सारी जमा करने के एतबार से। अच्छा, और रवानगी की बात कितनी देर करते हैं? 20 मिनट से आधा घंटा होगा। 20 मिनट से आधा घंटा। और कहाँ जाती है आपकी जमात? हमारे अतराफ में है जैसे गांव, यहाँ पे जाती है, दाठा है, छोटे गांव में? छोटे गांव में वापसी पर कारगुजारी होती है जी। कितनी देर करते हैं? वो भी ऐसे 20 मिनट आधा घंटा। तभी नखत जमात लेकर आती है आपकी जमात? इस मरतबा तक कभी नहीं हुआ है 1 साल में इस दरमियान में। अच्छा, कोई साथी इसमें जो इस साल किसी जगह 3 दिन गए हों और वहां से नखत जमात बनाई हो? है भाई? खड़े हो जाओ। कहाँ से बनाई? वाला से। पूरे साल में 1 बनी? हाँ, माशाअल्लाह। आपके यहाँ से कितना है ये गांव? आपकी 3 दिन की जमातें वहाँ जाती, अतराफ में जाती, छोटे देहातों में। वहाँ मस्जिद और जमात है बरवाला में? 5-6 बार। अच्छा, और इलाकों में कोई इसी जगह से नकद जमात किसी ने बनाई हो? सीहोर की जमात कहाँ गई थी? वल्लभीपुर। अच्छा, वहाँ मस्जिद और जमात है वल्लभीपुर में? वैसे ना जमात निकलती है वहाँ से? माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। आपके यहाँ से कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर सीहोर से। अच्छा, और कोई है भाई जिन्होंने इस साल में नकद जमात बनाई हो किसी जगह से? महुआ वाले कोई हो, तराजा वाले, भावनगर वाले, किसी ने इस साल भर में किसी जगह से नकद जमात बनाई हो? है भाई? हाँ, जोर से तो भाई, बस जरा खामोश रहे, जोर से बोलो।
कौन सी जगह गए थे? जमात डाटा गई थी, डाटा से नगर जमात लेकर साथ आए थे। डाठा कितना है आपके यहाँ से? 20 किलोमीटर। वहाँ मस्जिद और जमात है? जी हाँ। तो आप नकद लेकर आए थे जमात तराजा से? माशाअल्लाह। भावनगर की कोई जमात है जिसने नकद जमात बनाई हो? है भाई? तशरीफ रखिए, आप बैठिए। भाई देखो, ये असल चीज़ है कि 3 दिन अपनी जमात बनाना। पहली बात तो जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ कर दी वो बात, और आप सब ने नीयत कर ली है कि इंशाअल्लाह अब अपने साथ 2-3 आदमी मुआविन लेंगे और रोज़ाना 2.5 घंटे सुबह से शुरू करके उनके साथ पूरे 2.5 घंटे लगाएंगे। वही जमात हर महीने अपने साथ 10-12 आदमियों को तैयार करके, उसमें से ये 3-4 तो पुराने हो गए, अब बाकी साथी नए हों। कैसे हों? आप महीने पर 2.5 घंटे लगाओगे तो नए नए आदमी तैयार होकर आएंगे, और अगर वो नहीं होगा तो वही लोग 3 दिन लगाते रहेंगे जो पहले भी गए थे, अब फिर जा रहे हैं। कोई 4 महीने पहले गया था, 3 महीने नहीं लगाए, फिर अब आ गया वो। कोई 6 महीने पहले गया था, 5 महीने अब लगाए। तो काम में वही का वही मजमा चलता रहेगा, वही का वही मजमा, नया मजमा नहीं आएगा। और अगर ये 2-3 आदमी ये मेहनत करेंगे अपने मोहल्ले में और नए नए लोगों को तैयार करेंगे, तो हर 3 दिन की जमात में 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी नए होंगे। 100 जमातें जाएगी, हर जमात में अगर 5 नए हैं तो हर महीने 500 आदमी नए तबलीग में दाखिल होंगे हर महीने। तो इससे काम तरक्की करेगा। नए नए लोग आएंगे, कलमा सही करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अमाल सीखेंगे, फिर वो काम में लगेंगे, तो काम तरक्की करेगा इस तरह। तो तय करते हैं इंशाल्लाह अपनी जमात बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे? 27 दिन मेहनत के होते हैं। अगर सही मेहनत हो जाए और इरादा पक्का है, अगर इरादा कच्चा है कि हो गया तो मैं चला जाऊंगा, जमात बन जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, या अमीर साहब आप जाओ तो मैं जाऊंगा, ऐसा आदमी लंबा चल नहीं पाता। इसलिए इरादा पक्का हो कि हर हाल में मुझे अपने 3 दिन लगाने और मुझे अपनी ज़ात से अपनी जमात बनानी फिक्र के साथ। तो फिर इंशाल्लाह 3 दिन की जमातों का जो तसलसल बनेगा और हर महीने इस तरह से जमातें बनेगी, वही साथी फिर सालाना चिल्ले 4 महीने में तैयार होंगे। तो चिल्ले 4 महीने में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो, वो जमातें भी आसानी से रवाना होगी और वो साथी आगे बढ़ेंगे। फिर उन्हीं में से मुल्कों में जाने वाले साथी तैयार होंगे। एक बार 4 महीने लगे, दोबारा लगे। मुल्कों में जाने के लिए मकाम काम का पाबंद नहीं बनना है, वरना वो बैरून जाकर आएगा फिर छोड़ देगा मकाम। क्योंकि ये 2 साल बहुत पाबंदी, क्योंकि अगले साल बैरून जाने का है, नियत की है, तो 3 दिन भी पाबंदी करेगा, 2.5 घंटा भी लगाएगा, तो बैरून जाना है। तो बैरून जाने के लिए तबलीग नहीं करनी, तबलीग करने के लिए बैरून जाने का है। बात समझ रहे? इसलिए दावत के इस काम के लिए जो खूबियां और जो सिफात मतलूब है वो हासिल करनी। बैरून जाने के लिए काम नहीं करना, काम करने के लिए बैरून जाना है। तो काम करने के लिए जो सिफतें हैं वो हासिल करनी। उसके लिए क्या सिफतें हैं? कि अमाल का एहतिमाम है, अच्छे अखलाक हैं, अल्लाह पर तवक्कुल है, काम में पाबंदी है। तो 3 दिन इस तरह पाबंदी से हर महीने लगेंगे तो सालाना वक्त पाबंदी से लगता रहेगा। नए नए लोग भी आएंगे और 3 दिन की जमातों को जैसे आपके इन साथियों ने सुना है कि कुर्बो जवार के देहातों में भेजे, छोटे देहातों में। और जैसे परसों मुज़ाकरा हुआ था कि वो जो पराव विस्तार कहते थे किनारे की बस्ती है, तो ऐसी बस्तियां जो कमजोर हैं तो अतराफ की बाज़ें मजबूत जमातें अतराफ के हलकों की वहाँ बुला सकते। उसके लिए तरतीब बना, ये है कि उनको शहर में आना है इसलिए बुला रहे हैं। तकाजे पर आपस में मशवरा करें, अतराफ की जमात को शहर में लाने के लिए नहीं। शहर के वो किनारे की बस्तियां हैं जहाँ जमातें कम पहुंच रही है और वहाँ काम में ज़ौफ़ है, तो ये मजबूत जमातें डालकर वहाँ से नकद जमातें बनवाएंगे तो उनके ज़रिए से कवर होगा। ऐसे अतराफ के कमज़ोर हल्के हैं तो वहाँ शहर की मजबूत जमातें डालकर उनको खड़ा कर, और अतराफ के हल्कों की जो अतराफ की बस्तियाँ हैं, कल जोन में कारगुजारी में आई होगी,
وہ ساری بستیاں ہمارے سامنے جنوری فروری مارچ اپریل کا کیلنڈر ہوتا ہے سامنے ہر ایک کے، ایسے وہ ساری بستیاں سامنے ہونی چاہیے، ضلع کے ذمہ داروں کے بھی اور حلقے کے ذمہ داروں کے۔ ماسٹر صاحب کہ جتنی اطراف کی بستیاں ہیں پوری، ہر حلقے کے ذمہ داروں کے سامنے اپنے حلقے کی تو رہے، لیکن اس کے علاوہ ہر حلقے کے ذمہ داروں کے سامنے پورے ضلع کی یہ بستیاں سامنے رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان بستیوں کا حل صرف ایک ہی ساتھی کو پتا ہے یا دو کو پتا ہے، اور اس کی کارگزاری تنفیذ میں اگر ہوتی رہے تو پورے ضلع کے سامنے اس کی کارگزاری آتی رہے، پورے ضلع کے سامنے۔ اب اندازہ ہوگا کسی کی نظر کسی چیز پر ہوگی، کسی کی کسی چیز پر ہوگی، تو پھر مشوروں میں وہ باتیں آئے گی تو کوئی کام چھوٹتا ہوگا تو وہ تلافی ہو جائے گی، ورنہ چھوٹنے کا تسلسل ہو جائے گا کہ مسلسل چھوٹ ہی رہا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ان چیزوں کو لکھنا چاہیے، ہر حلقے میں ایسے 3-4 آدمی ہونے چاہیے جو اس کو نوٹ کرتے ہوں کارگزاری کو۔ دیہات ان کے پاس لکھے ہوئے پورے ضلع کے، کہ ہمارے پورے ضلع کے 150 دیہات، ان میں سے 100 میں مسجدیں ہیں، یہ 25 میں مکتب ہیں، یہ 25 ایسے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، زونوں کی جو ترتیب ہے اس میں، تو پورے احوال ہر حلقے کے ذمہ داروں کے پاس، پورے ضلع کے۔ ان ایک مہوا والے مہوا کا جانتے، بوٹاد والے بوٹاد کا جانتے، بھاؤ نگر والے بھاؤ نگر کا جانتے، پورے ضلع کے احوال ذمہ داروں کے سامنے ہوں، اور پھر تنفیذ میں جب کارگزاری آئے تو دھیان سے سن رہے ہیں کہ یہ مہوا کے اطراف کے 40 دیہات ہیں، اس میں سے 20 جگہ تو کام ہو رہا ہے، 20 جگہ بھی خالی ہے۔ بوٹاد کے اطراف کے 30 دیہات ہیں، 15 جگہ کام ہے، 15 خالی۔ اب اس کو مشورے میں رائے پیش کرے ان دیہاتوں کا کیا کریں گے، ہر 2 مہینے میں جمع ہوتے ہیں، اگلے 2 مہینے کے لیے کوئی نظام بنا لیں گے، بھائی 15 میں تو ان 2 مہینوں میں گئی ہیں، اب اگلے 2 مہینے میں یہ 15 اس کو کور کریں اور اس کے ساتھ اس کو کور کریں، تاکہ یہ بھی چھوٹ نہ جاوے اور یہ جو چھوٹے ہوئے وہ کور ہو جائے۔ اس طریقے سے تدبیریں کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ 3 دن کی جماعتوں کا ہے۔ ابھی 100 جماعتیں تو آپ کی تقریباً جا رہی ہے، 90-100 جماعت، اور مزید جو آپ کی استعداد ہیں کہ آپ کے پاس 550 سے زیادہ جماعت لے کر جانے والے ہیں، اگر صحیح اس سے محنت ہو کر وہ 550 جماعتیں ہر مہینے 3 دن کی جماعت بن جائے تو پھر آپ کے ضلع کا کوئی دیہات باقی نہیں رہے گا جہاں ایک نہ ایک جماعت کم از کم 3 دن کی نہ چلی جائے۔ بھائی کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس طریقے سے؟ بھائی بولو نا۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ میں اپنی جماعت بنا کر ایک دیہات کور کر لوں، یہ اپنی ہر آدمی اس طرح کر لے تو یہ 500 جماعتیں آرام سے بن جائے گی۔ تو فکر کریں گے اس طریقے سے، اور 3 دن کی جماعتوں کو روانگی مضبوط کریں، ان کو رات سے وصول کر لیں، وہ رات میں بستر لے لو اور ان کو کہہ دو صبح آپ تیاری کر کے فجر کی نماز میں۔ یہ جو آپ کا فجر والا مسئلہ میں نے شروع میں جو عرض کیا نا کہ اگر فجر کی نماز کا اہتمام ہو گیا سب کا اور فجر میں سب تیار ہو کر آنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ 3 دن جانے والے بھی اس دن فجر میں تیار ہو کر آ جائیں گے، وصولی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ رات میں ان کو پکا کر لیں، بستر وصول کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ اب صبح فجر کی نماز میں آپ تیار ہو کر آ جائیں۔ تو جماعت آ گئی ہے، اگر کوئی 1-2 آدمی نہیں آئے تو جلدی سے ان کو بلانے کے لیے بھیج دیں، ان کو بلا کر پوری جماعت امیر معاون سب بیٹھے، روانگی کی جو ہدایات ہے نا ہماری، بھائی سن رہے ہیں بھائی؟ او بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ روانگی کی جو ہماری ہدایات ہے تفصیل سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگی تو آپ پوری بات سمجھا سکیں، کم از کم اتنی دیر۔ باقی یہ جو 20 منٹ والی روانگی میں 20 منٹ میں روانگی کی بات ہی ہو، اس کے اجتماعی اعمال، اس کے انفرادی اعمال اور اس کے کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، نقد جماعت کیسے بنانی ہے، مزیدار جماعت کیسے بنانی ہے، صبح شام کے معمولات، ذمہ دار کی اطاعت اور مسجد کے آداب، یہ ساری باتیں کھول کھول کے سمجھانی ہے۔ ذمہ داروں پر تھوڑا لوڈ آئے گا کیونکہ جب روانگی کرنے والے ساتھی سب نہیں ہوتے، سب بات کرنے والے روانگی کی بات نہیں کر پاتے، وہ جو باتیں اس کو ذرا اچھے اسلوب سے سمجھانا پڑتا ہے۔
तो इसलिए उन साथियों पर थोड़ा लोड आएगा, लेकिन उसका भी तरीका ये है कि वो साथियों के साथ 2 और आदमी तय करें, 3 की जमात बनाओ, ताकि नए आदमी तैयार हो, अच्छी बात करने वाले, खाली वक्त गुजारी करने वाले नहीं, 1.5 घंटा पूरा करवा दिया किसी तरीके से, या बहुत अच्छी बात की लेकिन रवानगी की नहीं की, बहुत अच्छी बात की, जज्बात बनाने की बात की, तरगीब दी, लेकिन रवानगी की बात नहीं हुई। तो इसलिए अमला बनाना है हर काम के लिए, हर काम को सीखना सिखाना है। तबलीग में एक काम है, दीन का भी सीखना सिखाना है और दावत के अमाल का भी सीखना सिखाना है कि रवानगी में क्या बातें करनी होती, क्या बातें नहीं करनी। पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझाएं जिम्मेदारी के साथ। ये काम जैसे हमारी जिम्मेदारी है ऐसे हमारे कंधों पर अमानत, इसका हमें एहसास होना चाहिए। तो फिर आदमी लापरवाही नहीं करेगा, कोताही नहीं करेगा, और अमानत का एहसास नहीं होगा तो आदमी कोताही 15 मिनट में 20 मिनट में बात करके रवाना करे। तो बहुत देर हो गई है, उसको भी जल्दी है, तो भाई चलो मुझे अब जाओ, बार बार घड़ी पर नजर है कि उसको जाना है, 9 बजे 8:45 हो गए, 15 मिनट में रवानगी पूरी। और अगर अमानतदारी है तो आदमी वहाँ फोन कर दे, भाई आज थोड़ा सा जमात हमारी है, मैं दुकान पर देर से आऊँगा, भाई को कह दे तू थोड़ा जल्दी पहुँच। या मजबूरी है, नौकरी आदमी की है, तो वो अपने जो दूसरे 2 साथी हैं 15 मिनट बात करके उनसे कहेगा देखो मुझे थोड़ा सा आप हजरात की बाकी ये बातें जो है पूरी कर। या उनमें अगर कोई अच्छी बात करने वाला साथी है उसी के जिम्मा कर दें, भाई देखो मुझे मैं 15 मिनट तो शरीक रहूँगा, उसके बाद मुझे जॉब पर जाना है, तो आप जो है पूरी बात अच्छी तफसील से समझें। तो अमानत का एहसास है आदमी को। और फिर जोहर में आएगा तो उसको पूछेगा भाई कितनी देर बात हुई, तो कहे 1.5 घंटा, पूरी बात हो गई, सारी बातें आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर जा। कि अमानत का एहसास आदमी, और एहसास नहीं तो जमात गई, किसने बात की, क्या बात की, कुछ पता ही नहीं। हमारे पास अमानत है, एक जिम्मेदारी है, तो इसलिए अमानत के एहसास के साथ करना है। तो फिर अच्छी तरीके से सारी बातें समझाइए। हर जमात को नक़द जमात बनाने की बात करें, और जमातों को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब दें कि वो कमज़ोर इलाकों में काम करें, वहाँ जमात का फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन शैतान कि वो अमीर साहब जो हमारी जमात को बता साथियों नवाचा, अब 5 नए हैं 5 पुराने हैं, तो वो नयों के हिसाब से रुख तय होता है। चिल्ले के 4 महीने के भी आपके पर्चों में ऐसा लिखा हुआ बहुत आता है कि झांझा साथी नवाज, ऐसा लिखता है, झांझा साथी नवाज के अंदर। एक पर्चे में तो आया था बीच में कि बधा साथियों ने ठंडी लागे से, यानी वो इंसान है तो उसको तो ठंडी तो लगी, ऐसा कि बधा साथियों ने ठंडी लागे थे, तो ये वो रुख आपकी। ये सारी बातें अंदर की कमजोरी है, ये सारी बातें क्या है, अंदर की कमजोरी है। यहाँ तो आदमी जान माल लेकर हाजिर हो गया, भाई मशवरा करो, जहाँ तकाजा हो वहाँ हमको भेज। हजरत मौलाना यही तरगीब साल से देते हैं, मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहू, जमातों से उनसे ये कहो जाकर कि आपके मुल्क में हमको वहाँ भेजो जहाँ आज तक जमात न गई हो। ये हमारा मैयार है, ये उसूली बात है कि काम वहाँ असल करना है जहाँ जमात नहीं गई है। फिर वो कहे कि नहीं हमारे पूरे मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जमात, तो फिर उनसे ये कहो कि ऐसी जगह भेजो जहाँ जमात गए हुए बहुत दिन हो गए। अब आप मैंने कहा कि पूरे ज़िले के देहातों का वो निकाल के एक चार्ट बनाओ, और फिर उसमें देखो कि हर महीने में कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ हर महीने जमात जाती है, कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं बस्तियाँ जहाँ हर 2 महीने में एक जमात जाती, कौन सी बस्तियाँ ऐसी होती हैं जहाँ 6 महीने हो गए अभी तक जमात नहीं जाती, और कौन से देहात ऐसे हैं जहाँ साल भर जमात नहीं जाती, सिर्फ जोन की जमात जाती। ये आपके सामने होगा। तो अब रुख उस तरह से बनेगी। अभी तो क्या है भाई रुख बने, इनकी जमात है, चलो इनकी मस्जिद में भेज, आपकी जमात आप वो खुद भी कह रहे हैं हमको भाई देखो जरा सा साथी नए 5 नए 5 तो पुराने ही होते, तो इनकी जमात को इनकी मस्जिद में भेज। तो इनकी मस्जिद में हर 15 दिन में जमात आती है, और इनकी मस्जिद में उनकी मस्जिद में 6 महीने तक जमात नहीं जाती। जो भूखा है उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, जो पेट भरा है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। बात समझ रहे भाई? तो आप लोगों में से कौन तय करते हैं कि इंशाल्लाह जो इस तरह के तकाजे हैं उन तकाजों पर जमातें लेकर जाएंगे? कौन कौन तय करता है? मैं तय करता हूँ इंशाल्लाह। वहां जाके पिघल तो नहीं जाएंगे। कोई नया साथी आएगा, अच्छा नयों की अक्सर कोई डिमांड नहीं हुई, उनको कुछ पता ही नहीं होता,
नयों की कोई डिमांड नहीं होती, और नयों को जिस रुख पर आप चला दोगे उस रुख पर चल पड़ते हो, और वो उसी को तबलीग समझते हैं। अगर उनको जोन में चलाया तो कहते हैं कहाँ इसी तरह की तबलीग हो, वो अगले साल उसके लिए तैयार है, वो अगले साल उसके, लेकिन आपने उसको पहले ही साल इस तरह से चलाया और फिर बार बार कहाँ भी उनको कि आपकी वजह से हमने ऐसा रोक लिया है, आप लोग असल में नए हो, आप लोग असल में नए हो, इसलिए आप लोग, तो वो उस चीज़ का जहन उनका बन जाता। तो इसलिए तय करें इंशाल्लाह कि ऐसी जगहों पर 3 दिन की जमातें लेकर जाएंगे, वहाँ से नकद जमातें बनाएंगे, और दूसरे गश्त भी ऐसी बस्तियों में करके अपने ज़िले में कोई बस्ती बंजर नहीं छोड़ेंगे। भाई करते हैं नियत, कौन कौन नियत करते? तो हर मस्जिद वालों ने कल जोन के उसके बाद बस्तियाँ तो ले ली होगी, अब उन बस्तियों में तसलसल बनावे, जहाँ हर महीने जमा भेज दें, जैसे महीने में एक भेजें, जहाँ 15 दिन में भेज दें 15 दिन, बाद बड़ी बस्तियाँ होगी जहाँ हर हफ्ते भी जमात भेज सकते, तो वहाँ हर हफ्ते भेजेंगे और वहाँ पर काम की बेहतर से बेहतर शक्लें बनाएंगे, और जो अपने साथ साथी वक्त लगाते हैं 3 दिन में आते हैं, उनकी बेहतर से बेहतर तरबियत हो, इसके लिए दोनों वक्त की तालीम अच्छी करेंगे। जमात में सीखना सिखाना होगा, हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने का मुज़ाकरा और मश्क, अमलन मश्क करवाएंगे। रात में जल्दी आराम करने की और सुबह जल्दी उठने की मश्क करेंगे। लायानी से बचने के लिए हमारे इस दौर में सबसे बड़ी लायानी मोबाइल है। कोशिश करें हमारे जिम्मेदार साथी जमातों में जाए तो मोबाइल छोड़ के जाए, नए साथियों को तरगीब दें, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, आपने छोड़ दिया है तो आपका असर उन पर पड़ेगा और धीरे धीरे उसका माहौल बनेगा। गश्त में है, तालीम में है, मुलाकातों में है, अपना मोबाइल रख दे, अपना मोबाइल बंद कर दे। उस लोगों को भी पता होगा कभी वो गश्त में है, वो नहीं करेंगे, लेकिन आप गश्त में भी उठा लेते हैं तो उनको पता है कि उठा लेगा, या बाजों को पता कि मेरा फोन तो उठा लेगा। तो ऐसा कोई दरवाजा बाकी न रख, अभी गश्त में बंद करके यकसू हो जाए, तालीम में है बंद करके यकसू हो, जमात में जा रहे हैं उसको बंद करके घर छोड़ के चले जाए, उसको घर छोड़ दें। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ कर ही जाते हैं। भाई जमात में बीवी को लेकर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, दुकान लेकर जाते हैं, जब उसको छोड़ना तय कर लिया है तो छोड़ देते हैं। ऐसे जमात में मोबाइल भी छोड़ दें ताकि यकसुई के साथ हम अल्लाह में मशगूल हो जाए, अमाल में मशगूल हो जाए, काम अच्छा कर सके। भाई करेंगे इंशाल्लाह, कौन कौन करेंगे? अच्छा, आपके यहाँ माहाना मशवरे होते हैं?